السلام علیکم نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد. برادران اسلام اور خواتین اسلام، چونکہ اقبال بھائی کے گھر میں خواتین بھی جمع ہو گئی ہیں، اس لیے خواتین کو بھی خطاب میں شامل رکھا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی زندگی کا ایک عجیب نظام بنایا ہے، اور خود انسان کو اللہ نے اپنی مخلوقات میں سب سے عجیب بنایا ہے. اس کے حالات عجیب ہیں، اس کے اعمال عجیب ہیں، اس پر آنے والے اطوار عجیب ہیں. سب سے اشرف مخلوق ہے تمام مخلوقات میں، اور سب سے زیادہ صلاحیت والی مخلوق ہے تمام مخلوقات میں انسان، اور ساری مخلوقات کو استعمال کرنے والی مخلوق ہے. یہ انسان کو دوسری مخلوقات میں جو خاص امتیاز ہے وہ یہ ہے کہ یہ دوسری مخلوقات کو استعمال کرتا ہے. سب پر اس کو فوقیت اور برتری ہے. حیوانات طاقتور ہوں کہ کمزور ہوں وہ اس کے مستقر ہیں. جن کو کھانا ہے کھاتا ہے، جن کو سواری کے لیے استعمال کرنا ہے سواری کے لیے استعمال کرتا ہے، جن کو کھیت غلے کے لیے استعمال کرنا ہو ان کو کھیت کے لیے استعمال کرتا ہے. دریا پہاڑ ہے، دریاؤں کو پھوڑ کے اپنے کام لاتا ہے، سمندروں کو چیر کے اپنے کام میں لاتا ہے. آسمان کی مخلوق بھی اس کی زیر حکمرانی ہے. اسی لیے آدم علیہ والسلام کے لیے سجدے کا حکم تھا فرشتوں کو، مسجود ملائک. تب فرشتوں کو کہا کہ تم سجدہ کرو، یہی بتانے کے لیے کہ یہ جو فرشتوں کا نظام ہے یہ بھی اسی کے تابع ہے، اس کے اطراف میں گھومتا ہے. ہم ان کے خادم نہیں ہیں، وہ ہمارے خادم ہیں. ہماری حفاظت کے واسطے صبح میں 10 ہوتے ہیں، شام میں 10 ہوتے ہیں. ہمارے اعمال کے لکھنے کے واسطے سیدھی طرف ایک ہوتا ہے، بائیں طرف ایک ہوتا ہے. ہمارے حساب کتاب میں سوال جواب کرنے کے لیے منکر نکیر ہوتے ہیں. سب لگے ہوئے ہیں کام پہ. اشرف مخلوق ہونے کے باوجود ایک اس کی خصوصیت بڑی عجیب یہ ہے کہ سب سے عاجز مخلوق ہے، سب سے عاجز ہے. جب انسان پیدا ہوتا ہے تو عاجز ہے، اور جتنا انسان کا بچہ عاجز ہوتا ہے اتنا کسی کا بچہ عاجز نہیں ہوتا. مرغی کا بچہ بھی جب انڈے میں سے نکلتا ہے تو وہ دوڑنے لگتا ہے، وہ اپنے چونچ خود مار کے انڈے میں سے باہر آتا ہے. لیکن انسان کا حال یہ ہے کہ نہ وہ دوڑ سکتا، نہ وہ پکڑ سکتا، نہ چل سکتا، نہ بول سکتا، ایک جگہ پڑا ہوا ہے. اور وہ بھی یہ نہیں کہ چند دنوں کے لیے، کئی مہینوں تک کے لیے. بہت ہی کمزور اور بہت ہی عاجز ہے. ہماری زندگی کے ساتھ نظام یہ ہے میرے دوستوں کہ بڑا حصہ ہمارا بالکل ہماری اختیار سے باہر ہے. ہماری زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ ہمارے کنٹرول سے، اختیار سے بالکل باہر ہے. اپنی مرضی سے پیدا نہیں ہو سکتے، اپنی مرضی سے مر نہیں سکتے، اپنی مرضی سے جوان نہیں ہوتے، اپنی مرضی سے بوڑھے نہیں ہوتے، اپنی مرضی سے بیمار نہیں ہوتے، اپنی مرضی سے تندرست نہیں ہو سکتے، اپنی مرضی سے خوشی نہیں اختیار کر سکتے، اپنی مرضی سے غم نہیں پال سکتے، اپنی مرضی سے فقیر نہیں ہوتے، اپنی مرضی سے غنی نہیں ہوتے. عمارت ہے، غربت ہے، تندرستی ہے، بیماری ہے، عزت ہے، بے عزتی ہے. کسی انسان کے ہاتھ میں اس کی اپنی عزت نہیں، کسی انسان کے ہاتھ میں اس کی اپنی ذلت نہیں. تعز من تشاء وتذل من تشاء. جس کو چاہتا ہے وہ عزت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے وہ ذلیل کرتا ہے. جس کو چاہتا ہے ملک دیتا ہے، جس سے چاہتا ہے ملک لیتا ہے. تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء.
جس کو چاہتا ہے روزی میں اضافہ کر دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے روزی میں تنگی کر دیتا ہے۔ ہماری زندگی کا بڑا حصہ ایسا ہے کہ جو ہمارے کنٹرول سے باہر ہے۔ اس سے ہماری عاجزی کا اندازہ کر سکتے ہیں ہم۔ اب تندرستی ایسی چیز ہے کہ ہماری جسمانی تمام ساخت سے متعلق ہے، ریلیٹڈ ہے۔ دماغ کی تندرستی الگ ہے، دل کی الگ ہے، خون کی الگ ہے، کڈنی کی الگ ہے، لیور کی الگ ہے، جگر کی الگ ہے، ہاتھ پیروں کی الگ ہے۔ بیٹھے بیٹھے پیرالائز ہو جاتے ہیں لوگ، بیٹھے بیٹھے مینٹلی پرابلم میں آ جاتے ہیں لوگ، ہارٹ کے مریض ہو جاتے ہیں، کینسر کے مریض ہو جاتے ہیں۔ کسی کے بس میں نہیں ہے۔ دیکھیے یہ چیز اللہ تعالیٰ شانہ نے اپنے بندے کے ساتھ یہ کرم فرمایا کہ اس پر ٹائم پلٹ پلٹ کر لاتے ہیں۔ اتنے عاجز مخلوق ہونے کے باوجود یہ انسان سب کچھ بھول جاتا ہے، اسے یاد ہی نہیں رہتا کہ میں کیسا عاجز مخلوق ہوں، مجھے تکبر نہیں کرنا چاہیے، مجھے بڑاپن نہیں کرنا چاہیے، مجھے انانیت نہیں اختیار کرنی چاہیے، مجھے اپنی مرضی سے ڈیسیژن نہیں لینا چاہیے زندگی میں، جو چاہوں جیسا چاہوں جہاں چاہے مجھے منہ نہیں مارنا چاہیے۔ بھول جاتا ہے بندہ۔ اس بھولنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وقت کو اس کے ساتھ میں گھمایا ہوا ہے۔ سال اس پر برابر گھومتا رہتا ہے، رمضان اس پر برابر گھومتا رہتا ہے، شعبان اس پر برابر گھومتا رہتا ہے، جمعہ اس پر برابر گھومتا رہتا ہے، نمازیں اس پر برابر گھومتی رہتی ہیں، وقت گھومتا رہتا ہے، رات گھومتی رہتی ہے، دن گھومتا رہتا ہے۔ اور وہ اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ شانہ اپنے بندوں پر رحم فرمانے کے لیے چانسز اور مواقع فراہم فرماتے رہتے ہیں کہ اگر کنٹینیو ایک سلسلہ ہوتا ہے ٹائمنگ کا کہ ایک مرتبہ ایک موقع ملا پھر اس کے بعد میں مس ہو گیا تو چلو آگے چلو پھر نہیں ملنے والا ہے، تو یہ انسان بڑے خسارے میں رہ جاتا ہے، یہ کچھ نہیں کر پاتا، یہ کچھ ذخیرہ آخرت کا اپنے لیے لے نہیں سکتا تھا، ابھی نہیں لے سکتا۔ ابھی حال یہ ہے کہ ابھی اتنا گرتے پڑتے ایسی حالت میں انسان چلتا رہتا ہے کہ جس کی حد میں وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَىٰ ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ۔ اللہ نے فرمایا کہ اگر لوگوں کی غلطی کی وجہ سے میں پکڑنے لگوں اور جب جس نے غلطی کی اس کو اس وقت سزا دوں تو ایک بھی زمین پر چلنے والا زندہ نہیں رہے گا، ایک بھی نہیں رہ سکتا۔ ہر آدمی اپنے گناہوں کے اعتبار سے ایسا ہے کہ اگر اس پر مواخذہ ہو تو دنیا میں رہ ہی نہیں گا، مر ہی جائے گا کبھی کے۔ ہم میں سے بعض ساتھی ایسے ہیں کہ جب پرابلم میں آتے ہیں، مصیبت میں آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں کون سے گناہ سے میرا پکڑ ہو رہی ہے، کیا میں نے غلطی کی نہیں معلوم جو اللہ کو ناراض کر دیا اور اس کی وجہ سے میری پکڑ ہو گئی۔ مطلب یہ ہے کہ ایک آدھ ایسی کوئی بات ہو کہ بقیہ تو میں کبھی کوئی گڑبڑ کیا نہیں، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر بندوں کی گڑبڑ سے میں پکڑنے لگوں تو وہ تو زندہ بھی نہیں رہیں گے۔ صاف ہے قرآن پاک کا اعلان کہ مَا تَرَكَ عَلَىٰ ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ، کوئی دابہ چلنے والا زمین پر رہ نہیں سکتا۔ وَلَٰكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، لیکن اللہ پاک مہلت دیتے ہیں لوگوں کو ایک وقت تک کے لیے کہ صبح کا بھولا ہوا شام کو اگر واپس آ جائے تو اس کو بھولا ہوا نہیں کہتے۔ ٹھیک ہے، نفس لگا دیا تھا امتحان کے لیے، شیطان دشمن لگا دیا ہے اس کے ساتھ، اس کا بھی امتحان ہے، مخلوق کا بھی امتحان ہے، بھولنے والی چیزیں لگا دی ہیں اس کے ساتھ۔ جتنا میٹیریل اور مادہ ہمارے ساتھ ہے نا، یہ بھلانے والی چیزیں ہماری روحانیت کی دنیا کو، ہماری جو کثافت ہے یعنی ہماری باڈی سے ریلیٹڈ جتنی چیزیں ہیں وہ بھلانے والی ہیں۔ یاد ہی نہیں رہتا ہم کو کہ ہم کہاں سے آئے، کہاں جانا ہے، کیا کرنا ہے، یہ ایک ہماری کمزوری ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی خاص رعایت فرماتے ہیں کہ یہ بھولنے والا ہے، یاد نہیں رہتا اس کو، اور غفلت میں مبتلا ہونے والا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ شانہ مواقع فراہم کیے ہیں مختلف، اور ہر سال ایسے موقع آتے رہتے ہیں کہ ان کو صاف کیا جائے، ان کو کلین کیا جائے تاکہ ان کی روح پاکیزہ ہوتی رہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والے کو حالات میں رکھتے ہیں اور ان حالات کی وجہ سے اس کے گناہ معاف کرتے رہتے ہیں، پھر وہ خود بھی اپنے گناہ معاف کراتا رہتا ہے، معافی مانگتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرماتے رہتے ہیں حتیٰ یخرج نقیا من الذنوب، یہاں تک کہ وہ جب اس دنیا سے نکلتا ہے تو گناہوں سے پاک صاف ہو کر نکلتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ حالات میں ہم اللہ کی مار میں ہیں، شاید نہیں، حالات تو اللہ کی مہربانی میں ہوتے ہیں۔ مسلمان کے ساتھ حالات اللہ کی مہربانی کا حصہ ہیں۔
یہ علماء باضابطہ اس پر کئی کتابیں لکھی ہیں کہ مسلمان پر جو مصیبت آئے گی، چاہے اجتماعی آئے چاہے انفرادی آئے، وہ مہر ہے، یعنی مہربانی ہے بصورت قہر. صورتاً عذاب ہے، اندرونی طور پر وہ مہربانی ہے، چونکہ گناہ معاف ہوں گے، اس کے حق میں جنت کے فیصلے ہوں گے، اس کی پکڑ ختم کر دی جائے گی، اس کو بخش دیا جائے گا، اس کو ہمیشہ کی جنت دے دی. یہ بھائی یہ نہیں کرنا ہے پیارے، یہ صحیح نہیں ہے، ہمارے پاس حرام ہے یہ چیز. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف اور پاک صاف کرنا چاہتے ہیں. تو اس لیے کبھی کسی مسلمان کو اپنے حالات میں پریشان نہیں ہونا چاہیے. گھبراہٹ تو ہو جاتی ہے، تکلیف بھی ہو جاتی ہے، صدمہ بھی ہو جاتا ہے، روتا بھی ہے آدمی، رونا بھی منع نہیں ہے، آہ آہ کرتا ہے وہ بھی منع نہیں ہے، لیکن دل سے راضی رہنا ہے اور عقل سے خوش رہنا ہے. دل سے اللہ کی شکایت نہیں اور عقل سے خوش رہنا ہوتا ہے، جیسے آپریشن سے آدمی خوش رہتا ہے. کیونکہ ڈاکٹر نے بتا دیا کہ آپریشن کرنے پر ہی تم کو شفا ملے گی اور سرجری ضروری ہے، یہ تھوڑا نکالنا ضروری ہے، اس کے بغیر آپ کو صحت نہیں ہو سکتی. تو ظاہری طور پر تو آدمی آنکھ کر رہا ہوتا ہے، رو رہا ہوتا ہے، تکلیف بھی ہو رہی ہوتی ہے، لیکن عقل سے خوش ہو رہا ہوتا ہے کہ اللہ پاک مجھے شفا دے دیں گے. اور بعد میں اگر آپریشن کامیاب ہو جائے تو پھر ڈاکٹر کا شکریہ بھی ادا کیا جاتا ہے. اگر وہ تکلیف تھی تو شکریہ کی کیا بات تھی. تو اس لیے حالات جو ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے ایمان والوں کے ساتھ ہے، یہ اسپیشل بات سب انسانوں کے ساتھ میں نہیں ہے. قرآن اور حدیث میں ایمان والوں کے بارے میں جو حالات بتائے گئے ہیں اس کے ضمن میں یہ بات فرمائی گئی. ایک تو گناہوں کی معافی کا اور تطہیر کا اور پاک کرنے کا نظام اللہ تعالیٰ کی طرف سے چلتا رہتا ہے غیر اختیاری حالات میں ایمان والوں کے ساتھ، اور دوسرے انسانوں کو پاک صاف کرنے کا نظام چلتا رہتا ہے اختیاری طور پر مواقع فراہم کر کے. اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بات ہے کہ اگر تم سے ایک مرتبہ غلطی ہو گئی پھر ٹوٹ گئی، دوسری مرتبہ ہو گئی پھر ٹوٹ گئی، تیسری مرتبہ ہو گئی پھر ٹوٹ گئی، چوتھی مرتبہ ہو گئی پھر ٹوٹ گئی، ٹوٹتی رہتی ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ مایوسی پھر بھی نہیں، مایوسی کفر ہے، مایوسی حرام ہے، مایوسی کفر ہے. ایک ایسی چیز پر ریسٹرکشن لگا دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو لمیٹڈ نہیں کر سکتے آپ کہ 4 مرتبہ میں معاف کرے گا، 5 میں نہیں کرے گا، 10 میں معاف کرے گا، 20 میں نہیں کرے گا. یہ کیا بات ہے؟ آپ کو نوٹ اللہ کی رحمت کو وہ کہتے ہیں محدود کرنے والے، لمیٹڈ کرنے والے. مایوسی حرام. باز آ ہر آتے ہستی باز آ، تو آ جا میرے پاس، جیسی حالت میں ہے آ جا. ایک بزرگ نے اللہ پاک کے اس مضمون کو اپنے شعر میں بتایا ہے. باز آ ہر آتے ہستی باز آ، تو آ جا، پلٹ کر آ جا. باز کے معنی سے پلٹنا، پلٹ کر آ جا میرے پاس، پلٹ کر آ جا جس حالت میں تو ہے آ جا. یہ درگاہ ماں درگاہ ہے نا امیدی نہیں، یہ میری بارگاہ ہے، یہ نا امیدی کی بارگاہ نہیں ہے. 100 بار اگر توبہ شکستی باز آ، 100 بار اگر توبہ ٹوٹ چکا ہے پھر بھی آ جا، لے لوں گا. پھر بھی میرے پاس یہ نہیں ہے کہ صاحب 3 مرتبہ کے بعد معاف نہیں کروں گا، 5 مرتبہ کے بعد معاف نہیں کروں گا. انسانوں کا دل چھوٹا ہوتا ہے تو رحم بھی تھوڑا ہوتا ہے. وہ 3 تک گوارا کر لیتے ہیں، کوئی 5 تک گوارا کر لیتا ہے، کوئی 10 تک گوارا کر لیتا ہے. اس سے آگے کی لمٹ اس کے پاس میں نہیں ہے. اور اللہ پاک کا معاملہ یہ ہے کہ سارے کے سارے انسانوں کی، قیامت تک کے انسانوں کی غلطیوں کو اپنی رحمت کے ایک چھوکے میں فنش کر دے سکتے ہیں. بہت زیادہ کی بھی ضرورت نہیں ہے وہاں. اللہ تبارک و تعالیٰ بہت مہربان ہے، بڑے رحیم ہیں، بڑے کریم ہیں، اور چاہتے یہ ہیں کہ کسی طرح ان کی معافی کا نظام چلتا رہے تاکہ دن بدن جیسے جیسے یہ اللہ کی طرف بڑھتے رہیں تو پاک صاف ہو کر بڑھتے رہیں. اس کے لیے وہ بار بار مواقع لاتے ہیں، اور اس کے لیے انہوں نے شعبان کی یہ نصف شب عطا فرمائی کہ اگر تم رو دھو کے اللہ میاں سے معافی مانگ لینا چاہو، پاک صاف ہو جانا چاہو تو اس کا موقع ہم دیتے ہر سال دیتے ہیں. کیونکہ پتا ہے کہ 1 سال میں حضرت کہاں تک گم گام کے آئے ہیں اور کیسی کیسی حرکتیں انہوں نے کی ہوئی ہیں. اللہ پاک سے کوئی چیز چھپ نہیں سکتی. لا يخفى علیہ خافیہ، اس سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے. لا يعزب عن ربک مثقال ذرة في الارض ولا في السماء ولا اصغر من ذلك ولا اکبر. تیرے پروردگار سے ذرہ کے برابر آسمان اور زمین کی کوئی چیز غائب نہیں رہ سکتی، نہ اس سے چھوٹی نہ اس سے بڑی. وہ علیم ہے، وہ جاننے والے ہیں، وہ عالم الغیب والشہادہ ہیں،
وہ بصیر ہیں، وہ لطیف ہیں، ان سے زیادہ لطیف کوئی چیز نہیں ہے تو کوئی چیز مس کیسے ہو سکتی ہے؟ جو جتنی چیز لطیف ہوتی ہے وہ اتنے اندر گھس جاتی ہے. حق تعالیٰ سے زیادہ لطیف کوئی نہیں ہے، تو اللہ پاک سے کوئی چیز بھی کہیں بھی مس نہیں ہو سکتی. یہ بھی نہیں ہے کہ اوپر کی مس نہیں ہوتی اندر کی مس ہو سکتی. لطیف میں یہ بات ہوتی ہے کہ نہ اوپر کی مس ہو سکتی نہ اندر کی. گیہوں کا دانہ اوپر سے لے لیں، چنے کا دانہ اوپر سے لے لیں تو اوپر سے نظر آ رہا ہے، نہیں ویسا نہیں ہے، لطیف کے خلاف ہے یہ چیز. یہ تو بصیر میں ہے. لطیف میں یہ ہے کہ اندر بھی ایسے ہی کھلا ہوا ہوتا ہے اس ذات کے سامنے جیسے باہر کھلا ہوا ہے، اور اندر کے ایک ایک ذرے میں، ذرے کی خصوصیات میں ایسے ہی اوپن ہوتی ہے چیز. لطیف اسی کو کہتے ہیں. لطافت میں تو بہت لطافت ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ شانہ میرے دوستو ہمارے لیے ایسا انتظام فرمائے ہیں. حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب ایمان والا توبہ کرتا ہے تو شیطان بڑا ذلیل ہوتا ہے اور اپنے سر پہ مٹی ڈالتا ہے اور کہتا ہے کہ میں ان کو گناہوں میں مبتلا کر کر کے تھک جاتا ہوں، پھر یہ توبہ کر کے میرے کیے پر پانی ڈال دیتے ہیں. اللہ میاں سے معافی مانگتے ہیں. اللہ پاک فرماتا ہے کہ میرا بندہ میرے سے معافی مانگ رہا، اگر میں اس کو معاف نہیں کروں گا تو کون معاف کرے گا؟ وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ. اس کا یقین ہے کہ میرے علاوہ کوئی گناہ معاف نہیں کر سکتا. وہ مجھ سے کہہ رہا ہے کہ اللہ تو معاف کر دے. اب اگر میں بھی نہیں معاف کروں گا تو یہ کس کے پاس جائے گا؟ اسے میں معاف کر دیتا ہوں. تو جتنی مرتبہ بندہ معافی مانگتا رہتا ہے نیک نیتی سے، سچے دل سے، شرمندگی کے ساتھ، احساس ندامت کے ساتھ کہ واقعی مجھ سے قصور ہو گیا، نہیں ہونا تھا، بڑی نمک حرامی ہوئی، نہیں ہونا تھا، میں نے اس کی نعمتیں ہمیشہ استعمال کی لیکن نافرمانی کرتا رہا. ایک فیلنگ، سچی فیلنگ، دل کی فیلنگ جس کے اندر آدمی شرمندہ ہو جاتا ہے، پسینہ پسینہ ہو جاتا ہے اندر سے. اس کا دل رو رہا ہوتا ہے کہ ہائے میں نے اپنی زندگی کو کیسے ضائع کیا ہوا ہے. ایک بزرگ کے پاس ان کے ایک مرید نے لکھ کے بھیجا کہ حضرت آج کل مجھے رونا نہیں آتا، دل میرا بہت سخت ہو گیا ہے. تو فرمایا کہ رو تو رہے ہو کہ رونا نہیں آتا بول کے، رونا نہیں آتا بول کے کیا کر رہے ہو؟ رو ہی تو رہے ہو اور کیا ہے. ایک ہوتا ہے رونا آنکھوں کا اور ایک ہوتا ہے رونا دل کا. دل کا رونا یہی فیلنگ ہوتی ہے. تو یہ دل کا ہی رونا ہے کہ ہائے مجھ سے کیا ہو گیا، کتنا وقت میں نے گزار دیا، کیسی کیسی نعمتیں اللہ نے مجھے دی، پیدا ہونے سے لے کے، اس سے پہلے سے بھی اور پیدا ہونے سے لے کے آج تک ایک پنی اللہ کے علاوہ کسی نے نہیں دی. ہم کو یاد رکھنا ہے کس نے دی؟ اللہ نے دی ہے. ذریعہ کسی کو بھی بنایا ہو دی اللہ نے. کبھی کپڑا ہم کو اللہ کے علاوہ کسی نے نہیں پہنایا ہے، اللہ نے پہنایا. کبھی کھانا ہم کو اللہ کے علاوہ کسی نے نہیں دیا ہے، پانی کا ایک ڈراپ اللہ کے علاوہ کسی نے نہیں دیا، اللہ نے دیا ہے. ذریعہ بہت سو کو بیچ میں بنایا ہے، ہم ان کے بھی شکر گزار ہیں. اور ایمان والوں کو ان کا بھی شکر گزار ہونا ہے، لیکن دینے والا وہی ہے. عزت انہی سے ملی ہے، تعلیم انہی سے ملی ہے، قابلیت انہی سے ملی ہے، وسائل انہی سے ملے ہیں، سامان انہی سے ملا ہے. میں کتنا اللہ پاک کی نعمتوں کا ناشکر ہوں کہ میں نے زندگی بھر ان کے انعامات میں اپنے آپ کو رکھا، لیکن مجھ سے تو کچھ ہو ہی نہیں سکا. اندر کی ایک فیلنگ ہوتی ہے کہ جس میں آدمی شرمندہ ہوتا ہے. حتیٰ کہ جب ایمان والا مرتا ہے تب بھی اس پر یہ فیلنگ رہتی ہے. حدیث میں المؤمن یموت بعرق الجبین، ایمان والے کی جب موت کا وقت آتا ہے تو اس کی پیشانی پہ پسینہ آ جاتا ہے، حضور نے فرمایا. اور علماء کرام نے اس کی شرح میں فرمایا کہ اللہ کے دربار میں حاضر ہونے سے پہلے اس کی ایک فیلنگ ہوتی ہے کہ میں دنیا میں آیا تھا ایک کام کے لیے، لیکن ہوا نہیں مجھ سے. اللہ نے مجھے جس کام کے لیے بھیجا تھا میں نے اس کو کیا نہیں، جو ذمہ داری مجھے لگائی تھی وہ مجھ سے ہوئی نہیں. علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ باغ بہشت سے مجھے حکم سفر دیا تھا کیوں. وہ بھی کبھی جذبات میں ہوتے تھے نا بہت، تو اس میں ایک مرتبہ ایک جگہ ہوتے ہوئے انہوں نے لکھا ہے کہ باغ بہشت سے مجھے حکم سفر دیا تھا کیوں، کار جہاں دراز ہے اب میرا انتظار ہے. وہ دیر کے بعد آؤں. ایک بندے کی اللہ پاک کے ساتھ میں ایک معاملہ ہے میرے دوست، ہر بندے کا. جب بندہ اس دنیا میں ہے تو اس کو سب سے پہلے اپنا تعلق صحیح کرنا ہے، اور جب بھی تعلق میں گڑبڑ ہو جائے اور غلطیوں میں مبتلا ہو جائے تو پھر اس کو پاک کرنا ہے اپنے کو، کہ سچی شرمندگی کے ساتھ معافی مانگنا ہے کہ اللہ میں چھوڑ دوں. دل جھٹلا رہا ہے کہ تو اتنا پاپی ہے اور اتنا عادی ہے پاپ کا کہ تیرے بس میں نہیں ہے یہ چیز، تو پھر کل یہی کرنے والا ہے. لیکن اپنے دل کو یہ کہنا ہے کہ دل خود میرے قبضے میں کہاں ہے. قلوب بنی آدم بین اصبع الرحمن یقلبها کیف یشاء.
بنی آدم کے دل رحمان کی دو انگلیوں کے بیچ میں ہے، جدھر چاہتے ہیں پلٹ دیتے ہیں. جب ان کی توفیق دستگیری کرے گی، ہاتھ پکڑے گی، تو اگر آپ برائی کرنا بھی چاہو گے تو نہیں کر سکو گے. ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ جب میں گھر سے مسجد کی طرف نکلتا ہوں تو ڈرتا رہتا ہوں کہ پتہ نہیں میں مسجد ہی جاؤں گا یا گرجا چلا جاؤں گا، یا شراب خانہ چلا جاؤں گا، یا بت خانہ چلا جاؤں گا. ڈر ہوتا رہتا مجھے. کیوں؟ اس لیے کہ جب میں گھر سے نکلا ہوں تب تو مجھے توفیق حاصل ہے، لیکن خود میرا دل میرے قبضے میں نہیں ہے. پتہ نہیں کدھر کیسے توفیق سے محروم کر دے. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ. اس بات کو یاد رکھنا کہ اللہ تمہارے درمیان اور تمہارے دل کے درمیان حائل ہے. یہ قرآن پاک کی آیت ہے. ہمارے دل تم بھی سچی نیت سے توبہ کر لیتا ہے بندہ، کل کیا ہوگا ہو سکتا ہے کل دل کو اتنا مضبوط کر دیں کہ کہتے بس توبہ کر لیا قصہ ختم. اسی لیے توبہ کے وقت میں آدمی کو اس میں نہیں جانا چاہیے کہ بس عمر تو ساری کٹی عشق بتام مومن، آخری وقت میں کیا خاص مسلمان ہوں گے. نہیں، آخری وقت میں مسلمان ہو جانا بھی بہت کچھ ہے. کہنے والے نے ایک ایسی حسرت کا اظہار کیا ہے، مگر اس نے اصل اسلامی عقیدے کا اظہار نہیں کیا. اس میں اسلامی عقیدہ یہ ہے کہ آخری وقت میں بھی اگر توبہ مل گئی اور آخری وقت میں بھی آدمی سچا شرمندہ ہو گیا تو انہوں نے جو ٹائم پیریڈ جو دیا ہوا ہے نا اللہ نے، وہ اسی لیے دیا ہوا ہے کہ آج نہیں کل میں پرسوں لڑکتا بھڑکتا، رات میں دن میں، جوانی میں بڑھاپے میں، غریبی میں امیری میں، نعمت میں مصیبت میں، کسی وقت ایسی ٹھوکر لگے گی کہ سیدھا میرے قدموں میں آ کے پڑے گا. سارے چوبڑے بھول جائے گا اور سارے دروازوں پہ دستک دے چکا ہے، سارے سہارے دیکھ چکا ہے، خود اپنے کو بھی آزما چکا ہے، دوسروں کو بھی آزما چکا ہے، مخلوق کو دیکھ چکا ہے. ایک دن ایسا جھٹکا پڑے گا کہ سوائے میرے قدموں کے اس کے لیے کوئی چارہ نہیں ہوگا. اس لیے ٹائم پیریڈ ہوتا ہے. اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ دنیا سے آنے سے پہلے 5 سال ہو کے آ جائے. اور یہ معلوم نہیں کہ کس انسان کو اس دنیا میں رہنے کا کتنا وقت دیا گیا ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ بوڑھے لوگ عام طور پر ہو کے پھر مرتے ہیں. جو ماہرین نفسیات ہیں ان کا کہنا ہے کہ بوڑھے ہونے سے پہلے مرنے والوں کی تعداد زیادہ ہے، بوڑھے ہو کر مرنے والوں کی تعداد کم ہوتی. اس لیے کہ اگر بوڑھے لوگ پہلے ہو کے پھر مرتے تو ہر وقت بڈھے ہی زیادہ ہوتے، لیکن وہ بہت کوانٹٹی میں ہوتے. جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ بوڑھوں کی تعداد ہر کمیونٹی میں نسبتاً کم ہوتی ہے. تو یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ کب کس کی موت آ جائے گی. آج کی رات اب بتائیے کہ ہم کس قدر خطرناک یعنی کیا رسکی سچویشن میں ہے، خطرناک مومنٹ پہ اس وقت ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کہ آج کی رات یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ اگلے سال سے پہلے کون مرنے والا ہے، کون زندہ رہنے والا ہے. کوئی معمولی فیصلہ نہیں ہے یہ ہمارے حق میں. انسانوں کے حق میں، کسی اور کے حق میں جس کے لیے زندگی کا فیصلہ ہو تو ہو، لیکن جس کے لیے موت کا فیصلہ ہے بتائیے اس کے لیے کس قدر خطرناک. یہی چار ہے. بس ہو سکتا ہے کہ اگلا سال کتنے لوگ جو گزشتہ شعبان میں تھے اس شعبان میں نہیں ہیں، گزشتہ نصف شب میں تھے اس نصف شب میں نہیں ہے. ان کو اندازہ نہیں تھا کہ آج کی رات میں ان کے لیے وہ فیصلہ ہوا کہ وہ نہیں رہیں گے. کسی انسان کو اندازہ نہیں ہوتا اسی طرح کہ وہ رہے گا کہ نہیں رہے گا. تو ہمیں بھی کوئی اندازہ نہیں ہے کہ رہے گا کہ نہیں رہے گا. حدیث شریف میں آتا ہے کہ بندہ اپنی شادی کے انتظام کر رہا ہوتا ہے اور گھر والے شادی کے کپڑوں کے لیے بازار میں کپڑے خریدنے جا رہے ہوتے ہیں اور اسی بازار میں مارکیٹ میں اس کا کفن بھی آ چکا ہوتا ہے. اس کو نہیں پتا ہے کہ شادی کے کپڑے خریدے جا رہے ہیں، دوسری دکان میں کفن رکھا ہوا ہے. ایسے حالات ہمارے ساتھ ہیں میرے دوستوں. اس لیے معافی مانگنے کی رات ہے یہ. اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مغرب کے ساتھ ہی آسمان اول پر آ جاتے ہیں. اور آسمان اول پر آنے کا مطلب ہوتا ہے خاص رحمت اور خاص نظر فرماتے ہیں. اور مغرب کے ساتھی کا مطلب یہ ہے کہ جدھر مغرب ہوتی ہے ادھر مغرب والوں کے لیے وہ حکم کر دیا جاتا ہے. ایک علمی نقطہ حل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں اس میں. وہ یہ ہے کہ ہندوستان والوں کی کل مغرب ہو گئی تھی، سعودیہ والوں کی اس سے پہلے مغرب ہو گئی تھی، تو اللہ میں کب آئے تھے؟ اصل یہ ہے کہ ہر ملک کے واسطے جب آئے تھے جب اس کی مغرب ہوئی تھی. وجہ اس کی ہے کہ ان کو آنے کے واسطے کچھ کرنا نہیں پڑتا. ہم گئے ہوئے ہیں کسی اور جگہ پہ، ان کو آنا ہے. ذہاب اور ایاب، آنا اور جانا، دخول اور خروج، حرکت، یہ اللہ کو نہیں لگتی. یہ بہت یہ چونکہ ایسا اپنی مضمون ہے کہ ہر کوئی نہیں لیتا. یہ ہماری خصوصیات ہے، یہ مخلوق کی خصوصیات ہے، یہ مادیات کی خصوصیات ہیں.
چاہے مادی لطیف ہو چاہے مادی کثیف ہو. حق تعالیٰ شانوں کے ساتھ یہ چیز لگی ہوئی نہیں ہے کہ ان کو آنے جانے کو. تو یہ جو اللہ پاک کا نظام ہوتا ہے کہ مغرب میں ان کی رحمت متوجہ ہو جاتی ہے, وہ آ جاتے ہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ڈیسائیڈ ہوتا ہے کہ ان کے لیے رحمت کا فیصلہ بنا وقت سے شروع, اسپیشل رعایت کا فیصلہ بنا وقت سے شروع, ان کی رحمت متوجہ ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ حل مستغفرین, ہے کوئی معافی مانگنے والا میں معاف کر دوں. سب سے پہلے یہی اعلان ہوتا ہے کہ ہے کوئی معافی مانگنے والا تو میں معاف کر دوں. کون ہے, کون نہیں چاہتا میرے دوستوں معافی. اور اصل بات یہ ہے کہ ہم کو معافی کے پیچھے جو چیزیں وہ معلوم نہیں ہے, ورنہ ہماری ضرورت سوائے معافی کی اور کچھ باقی نہیں رہے گی. انسان کی سب سے بڑی ضرورت معافی ہے, کیونکہ جو عمل ہم سے نکلا اس کا کوئی ریئیکشن ضرور ہے. اچھے عمل کا اچھا ریئیکشن ہے, اس کو ثواب کہتے ہیں. برے عمل کا برا ریئیکشن اس کو عذاب کہتے ہیں. اور ہم سے عمل ہر وقت نکلتا رہتا ہے. ہمارا دیکھنا بھی عمل, سننا بھی عمل, بولنا بھی عمل, سوچنا بھی عمل, چاہنا بھی عمل, کمانا بھی عمل, خرچ بھی عمل, خوشی بھی عمل, غم بھی عمل. ہم ہر وقت عمل کے اندر ہوتے ہیں. یا ایھا الانسان انک کادح, تو وہ ہر مومنٹ پہ ہم کچھ نہ کچھ کر رہے ہوتے ہیں اور اس کا کوئی نہ کوئی ریئیکشن ہوتا ہے. اس ایکشن کا ریئیکشن ہے, اچھائی ہے تو اچھائی, اور برا ریئیکشن ہے تو برا. اور وہ چیز ہمارے ہاتھ کے باہر ہو چکی ہے. ایسے ہی جیسے ریوالور میں سے اور اس میں سے تیر آگے نکل گیا, کمان میں سے تیر نکل گیا, جیسے گولی نکل گئی, اب آدمی کے بس میں نہیں رہے. اچھا وہ چیز ایسی ہے کہ اس کو دور کرنا کسی کے بس میں نہیں. فرشتے بھی نہیں کر سکتے, کوئی دوسری مخلوق نہیں کر سکتی, انسان خود نہیں کر سکتا, کوئی کسی کے بس میں نہیں ہے جب تک اللہ تعالیٰ خود نہ چاہے. اسی لیے وہ جو دعا سکھائی جاتی ہے, لا یغفر الذنوب الا انت, نہیں معاف کر سکتا گناہوں کو کوئی مگر آپ کے علاوہ کوئی معافی نہیں. یعنی میں خود نہیں کر سکتا, کوئی اور مخلوق نہیں کر سکتی, اس میں سوائے اللہ کے کسی کا ہاتھ نہیں ہوتا. اللہ پاک اس کو دور کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. تو اس لیے حق تعالیٰ شانہ اپنے بندوں پر مہربانی فرما کر ایسے مواقع فراہم کرتے ہیں کہ ان کے لیے میں ہی ایک سہارا ہوں اور کسی ذریعے سے یہ کام ہے. اور سب سے بڑی ضرورت ان کی یہ ہے کہ ان کے گناہ معاف کر دیے جائیں تاکہ یہ جہنم سے بچ جائیں اور پھر اس کے بعد جنت میں چلے جائیں, اللہ کی رحمت میں داخل ہو جائے. پھر یہ کہ کوئی غنا مانگنا چاہتا ہے تو اس کو غنا دیا جاتا ہے, کوئی عفت مانگنا چاہتا ہے تو اس کو عفت دی جاتی ہے, کوئی عافیت مانگنا چاہتا ہے تو اس کو عافیت دی جاتی ہے. دنیا کے امور چاہے جاتے ہیں تو دنیا دی جاتی ہے, آخرت کے امور چاہے جاتے ہیں تو آخرت دی جاتی ہے. اور حق تعالیٰ شانہ فیصلہ فرمانے والے ہیں, وہ جب چاہے جو چاہے فیصلہ فرماتے. اس لیے آج کا دن یہ فرشتوں کو تفصیلات حوالے کی جاتی ہیں کہ یہ فلاں بندہ ہے, اس سے ریلیٹڈ یہ چیزیں ہیں, اس کی فائل ہے, اس کے یہ کام ہے کہ کون زندہ رہے گا اس سال, کون مرے گا, کب مرے گا, کس وجہ سے مرے گا. کوئی بھی وجہ ہو وہ بھی طے ہوتی ہے. یعنی کوئی آدمی وقت سے پہلے نہیں مرتا ہے. اگر کسی نے کسی کا مرڈر کر دیا تو یہ نہیں کہ وقت سے پہلے وہ مر گیا, اس کی موت اسی طرح سے لکھی ہوئی تھی اور وہی اس کا وقت تھا اور ذریعہ بھی اس کا وہی طے تھا. اور وہ جو ذریعہ بیچ میں ہے اپنی ذمہ داری کی وجہ سے انہیں ذمہ دار ہوگا, گنہگار ہوگا. مگر یہ جو مرا ہے جو وقت سے پہلے نہیں گیا. تو اس لیے ایک تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اپنی اس عاجزی کو اور درماندگی کو اور ذوق اور کمزوری کو اپنے سامنے رکھ کر آدمی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے کہ اللہ میں اپنا بڑاپن ختم کرتا ہوں اور میں معافی مانگتا ہوں, مجھ سے بڑی غلطی ہو گئی, میرے عقیدوں کے اعتبار سے میری عبادتوں میں کتنی کمی, میرے علم میں کتنی کمی, میرے معاملات میں کتنی کمی, میرے اخلاق میں کتنی کمی, میری معاشرت میں کتنی کمی. میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی اپنے کو بولتا رہتا ہوں لیکن میری سنتوں کی اتباع میں کتنی کمی. کون سی چیز, میں کسی کا باپ ہوں تو باپ ہونے کی حیثیت سے اولاد کے حقوق میں کتنی کمی, کسی کا ہسبینڈ ہوں تو ہسبینڈ ہونے کے اعتبار سے بیوی کے حقوق میں کتنی کمی, بھائی ہوں تو بھائی کے حق میں کمی, میں خود اولاد ہوں اپنے ماں باپ کی تو اپنے ماں باپ کے حقوق کو ادا کرنے میں کتنی کوتاہی کرتا ہوں, پڑوسیوں کے ساتھ معاملہ کرنے میں میری کتنی کوتاہی ہے, دین کی محنت کی جو ذمہ داری مجھ پر ہے اس میں مجھ سے کتنی کوتاہی, یعنی اللہ کے جو حق ہے اس میں بھی کوتاہی, اللہ کے نبی کے جو حق ہے اس میں بھی کوتاہی. اگر ہم کوتاہیوں کی ایک فہرست شروع کریں تو کوتاہیوں سے آدمی ڈوب جاتا ہے. اس لیے ایسے موقع پر سوائے اس کے کوئی چارہ نہیں ہے کہ آدمی ہاتھ جوڑ کے یہ کہے کہ پروردگار معاف کر دے. اسی لیے آج کی مبارک رات میں سب سے پہلے یہ اعلان ہوتا ہے کہ کون ہے معافی کا مانگنے والا کہ میں اس کو معاف کر دوں. ایک وہ تقدیر ہوتی ہے جو پہلے سے طے شدہ ہے ہماری, اور ایک تقدیر وہ ہوتی ہے جو ہر سال باضابطہ پروگرام کے طور پر دی جاتی ہے.
طے شدہ پوری ڈیٹیل والی ایک تقدیر لکھی ہوئی ہے لوح محفوظ میں، پھر دوسری تقدیر لکھ دی جاتی ہے ماں کے پیٹ میں پیشانی کے اوپر. وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، ہر انسان کی قسمت ہم نے اس کی گردن میں لٹکا دی ہے. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب انسان کا بچہ 4 مہینے کا ہوتا ہے اپنی ماں کے پیٹ میں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی 4 باتوں سے فارغ ہو جاتا ہے. ایک یہ ہے کہ کتنے دن کے لیے اس کو بھیجا جا رہا ہے، اور ایک یہ ہے کہ کتنی روزی اس کے لیے طے کی جا رہی ہے، اور ایک یہ ہے کہ یہ کیا بننے والا ہے اور کیا کرنے والا ہے، عمل کیا ہوگا، اور ایک یہ ہے کہ سعید ہے یا شقی ہے، جنتی ہے یا جہنمی ہے، یہ لکھ دیا جاتا ہے. یہ 4 چیزوں سے فراغت ہو گئی. لیکن اس کی تفصیلات یہاں مہیا ہوتی ہیں، اور وہ تفصیلات ہر سال ان فرشتوں کے حوالے کی جاتی ہے جو ہم سے متعلق ہیں. اس لیے میری اور آپ کی جو سب سے پہلی ذمہ داری وہ یہ ہے کہ اپنی کوتاہیوں کو سوچ کر اور اپنی کوتاہیوں کا جائزہ لے کر اس کی اصلاح کی فکر کرنا. میرے دوستو، دنیا بہت کما لی ہو، بڑی ڈگری حاصل کر لی ہو، بہت کچھ عزت حاصل کر لی ہو، بہت کچھ جائیداد اپنی بنا لی ہو، شادیاں کر لی ہو، بچے ہو گئے ہوں، بچوں کی شادیاں ہوں، یہ سب کام وہ ہیں جو ہمارے فیوچر سے تعلق نہیں رکھتے، جو ہماری اس مرنے کے بعد کی زندگی سے تعلق نہیں رکھتے. یہ جب تک ہے جب تک اس دنیا میں ہم ہیں، اور اس میں بھی کون سی چیز کتنا ساتھ دیتی ہے. اب اس ملک میں آ کر تو ہم کو سب چیز سمجھ میں آ گئی. جتنی بڑی آنکھیں یہاں کھلتی ہیں کہیں بھی نہیں کھلتی، کیونکہ دور سے سب جگہ سے دنیا بند نظر آتی ہے. یہاں آ کے چلتا ہے کہ اس سے آگے تو کچھ اور ہے نہیں دنیا. یہی ہے کہ یہاں یہ حال ہے تو سمجھ لو دنیا کیا ہے. تعالیٰ شاہ نے آنکھیں کھولنے کا انتظام نہیں کیا ہوا، اسی لیے کہ آنکھیں کھل گئی بندے کی تو توبہ کر لے، سمجھ جائے یہ دنیا کیا ہے، پھر اس کو سفر کرنا ہے. ہم سب مسافر ہیں، مسافرت میں ہیں. کن فی دنیا کا ان کا غریب اور عابر سبیل. جب کوئی آدمی پردیس میں ہو، سب اپنے کو پردیس میں بولنے کو تیار ہے، بولتے یار پردیسی کا کیا جینا، پردیسی کی زندگی تو ایسی ہوتی. لیکن کتنے ہیں جو ہم اپنے کو واقعی پردیسی سمجھتے ہیں، کسی اسٹیشن پہ ٹھہرے ہوئے سمجھتے ہیں، ریل کے انتظار میں، پلین کے انتظار میں، ویٹنگ روم میں ٹھہرے ہوئے ہیں، اور تب تک آیا گاڑی آ گئی تو چلے جانا ہے. ہم سب کے سب حضور نے فرمایا کہ اسی ذہنیت کے ساتھ میں رہو دنیا کے اندر. کتنا نہ غریب، یا تو تم پردیس میں پہنچے ہو تھوڑے ٹائم کے لیے، اور عابر سبیل، یا راستہ طے کرتے کرتے کہیں ٹھہر گئے ہو، بس یہ سمجھ کے رہو. تو پھر جب ہم کو جانا ہے تو کہاں جانا ہے، کیا چیز پیش آنے والی ہے. میرے دوستو، ہم اپنے ایمان کے ذمہ دار ہیں، ہم اپنے اعمال کے ذمہ دار ہیں، ہم اپنے اخلاق کے ذمہ دار ہیں، ہم اپنے کردار کے ذمہ دار ہیں، ہم اپنی جنت اور جہنم کے ذمہ دار ہیں. جہنم سے بچنے کے اعتبار سے، جنت کمانے کے اعتبار سے وہ چیز ہمیں کرنی ہے. اس میں کتنی کوتاہی ہم سے ہو گئی ہم اندازہ نہیں کر سکتے. جان لگی نہ مان لگا. بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت پیسہ ادھر ادھر لگایا ہوا ہے، لیکن وہ گمان ہو جاتا ہے. آپ حساب کر کے دیکھو کہ بچپن سے آپ تک آپ کو اتنے پیسے اللہ نے دیے، اس میں سے آپ کے کتنے لگے ہوئے ہیں. ہاتھ کنگن کو آرسی نہیں، فوراً آپ کو رزلٹ مل جائے. جب سے پیسہ ملنا شروع ہوا وہ تو اللہ ہی نے دیا نا آپ کو. ابھی تک پیسے آپ کے اللہ کے دیے ہوئے ہیں، تو کتنے پیسے اس میں سے آپ نے ابھی تک لگائے ہوئے ہیں آپ کو معلوم ہو جائے. ہر مہینے آپ کو اتنے پیسے ملتے ہیں، اس میں سے آپ کتنے لگاتے ہیں. 1 سے 2 چندہ مانگنے والے پہنچ گئے تو بولتے یہی کام رہ گیا بس ہم کو، کتوں کو چندہ دیں. کبھی اللہ میاں کو نہیں بولتے کہ آپ کو یہی کام رہ گیا کہ ہمیشہ بھیجتے رہتے چیک، ہمیشہ نوکری لگائی ہوئی ہے، ہمیشہ جاب لگایا ہوا ہے، ہمیشہ آمدنی لگائی ہوئی ہے، آپ کو یہی کام. کبھی بولتے ہیں وہاں تو یہ ہے کہ اللہ میاں کدھر سے، اللہ میاں کدھر سے، 1 نہیں 2 نہیں 300 سے 400 سے 500 سے. اللہ نے بنایا ہمارا مزاج ایسا آتا کہ سب کا مزاج انسانوں کا ایسے ہی ہوتا ہے. حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں مشہور ہے کہ ایک مرتبہ وہ غسل کر رہے تھے، بارش ہو گئی اور بارش میں سونے کے پتنگے گرنا شروع ہو گئے. انہوں نے غسل کرنا چھوڑ دیا، پتنگے جمع کرنا شروع کر دی. اللہ نے وہی بھیجی کہ داؤد یہ کیا ہے، تم دنیا کی طرف ایسا لپکتے ہو. کہنے لگے پروردگار آپ کی رحمت نازل ہو رہی ہے، میں اس سے بھاگ سکتا ہوں؟ بڑا میں بڑاپن دکھاؤں گا یا پھر میں تو عاجزی دکھاؤں گا کہ یہ تو میں چاہتا ہوں میرے پروردگار. تو ہم جیسے اللہ تعالیٰ سے نعمت مسلسل چاہتے ہیں، خرچ کرنے میں ہمارا مزاج ایسا نہیں ہے، ہونا ہے ایسا. جیسے ہم اللہ تعالیٰ سے انرجی لیتے رہتے ہیں، قوت لیتے رہتے ہیں، لیکن اللہ کی عبادت میں کتنے لگاتے ہیں. صلاحیت ہم نے بہت سیکھی ہوئی ہے لیکن دین کے لیے کتنا لگایا ہے. اسی لیے میرے دوستو، اصل سمجھدار آدمی وہ ہے کہ جو کسی وقت ٹرننگ پوائنٹ پہ آ جائے، چینج ہو جائے خود سے.
اپنے سے فیصلہ کر لے. سمجھداری کی بات یہ ہے کہ آدمی فیصلہ کر لے کہ نہیں بھائی یہ لائف کا اسٹائل صحیح نہیں ہے, ایک دوسرا انداز ہونا چاہیے. نیا انسان نمودار ہو جائے, نیا آدمی نمودار ہو جائے کہ بھائی لوگ کہیں کہ یہ وہ بندہ نہیں ہوتا جو کل تھا. اس کا تو بولنا بدل گیا, اس کا تو سننا بدل گیا, اس کا تو پہننا بدل گیا, اس کی تو رہن سہن بدل گئی, اس کی کمائی بدل گئی, اس کا خرچ بدل گیا, یہ تو ٹوٹلی آدمی بدل چکا ہے. اس کو کہتے ہیں فیصلہ کرنا. ایسی بلند ہمت چاہیے, ایسا حوصلہ چاہیے کہ جس کے اندر آدمی یہ طے کر لے کہ مجھے اللہ کی بندگی کرنی ہے اور اپنے حبیب آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کرنی ہے. میں بس ان کا غلام ہوں اور کسی کا نہیں ہوں, میں اللہ کا بندہ ہوں اور کسی کا نہیں ہوں. یہ میرا سر صرف اس کے سامنے جھکے گا. اس کے لیے میرے دوستوں محنت کرنی ہوتی ہے ایمان پر تھوڑی سی. یہ جو جماعت والے تبلیغ والے تقاضا کرتے رہتے ہیں یہ بالکل واجبی تقاضا ہے. اس کو سیریس لینے کی ضرورت ہے کہ ہم سب اس کے ضرورت مند ہیں, دوسروں کی وجہ سے نہیں, اپنے لیے. لوگوں کو یہ ہے کہ جب کہا جاتا ہے کہ تم جماعت میں حصہ لو تو سمجھتے ہیں کہ دوسروں کے لیے لینا ہے, میں ہم اپنے سے فارغ نہیں ہوئے دوسری طرف کہا جائے. نہیں, یہ سب سے پہلے اپنا کام ہے. ہمارے اندر توبہ آئے گی سچی, ہمارے اندر پابندی آئے گی نمازوں کی, ہمارے اندر درستگی آئے گی, اس کے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی فائدہ پہنچ جائے گا. اور پھر اس کے ساتھ علم سیکھنا ہے. اللہ کے راستے میں جا کے تبلیغ میں جا کے آدمی مزاج بناتا ہے اپنا, ایک شوق لیتا ہے. پھر اس کے بعد حلال حرام جائز ناجائز صحیح اور غلط کی تفصیلات یہ علماء سے سیکھنی ہوتی ہے. پھر علماء کی صحبت چاہیے. پھر اس کے بعد اس کی ٹریننگ لینی ہوتی ہے, تربیت لینی ہوتی ہے. اس کے لیے اللہ والوں کے پاس آدمی کو جانا پڑتا ہے. تینوں کام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے, امت کو بھی تین کرنے ہی پڑیں گے جھک مار کے. اس کے بغیر امت کامیاب ہو ہی نہیں سکتی. ناراض ہونے والے وہ مگر ہے نہیں چارہ, کیا کرے, مولوی بیچارہ مجبور ہے. ہر ایک کی ایک مجبوری ہوتی ہے تو مولوی کی بھی ایک مجبوری ہوتی ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دیتے تھے, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم فرماتے تھے, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تزکیہ فرماتے تھے. امت میں جب یہ تین شعبے زندہ ہوں گے, جیسے مولانا احمد اللہ صاحب بھی فرما رہے تھے نا, امت میں جب یہ تین شعبے زندہ ہوں گے تو دین کمپلیٹ شکل میں سامنے آئے گا. تو اس لیے علماء کی قدر کرنی بھی پڑے گی, مشائخین کی صحبت میں بھی آدمی کو رہنا پڑے گا, دعوت میں بھی جانا پڑے گا, اللہ کے راستے میں محنت کرنی پڑے گی. اور جو ان تینوں شعبوں کے چلنے کے تقاضے ہیں ان سب کو نبھا کے چلنا پڑے گا. اس کے ساتھ اپنا پیٹ کا مسئلہ, اپنی کمائی کا مسئلہ, اپنی بیوی بچوں کا مسئلہ, ان کی تعلیم و تربیت کا مسئلہ, ماں باپ کے حقوق, ان سب چیزوں کی بھی رعایت پوری کرنی ہوگی. اسی لیے میرے دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ اگرچہ کہ آج کی اس مبارک رات میں یہ اعلان فرمائے ہیں کہ آج میں امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی تعداد کو بخشوں گا جتنی تعداد بنو کلب کے بکریوں کے بالوں کی ہے, اتنی بڑی مقدار میں بخشوں گا, لیکن ایکسپشن دے دوں گا کہ فلاں کی بخشش روک دی جائے. اس میں سے ایک وہ بھی ہے جو ماں باپ کا نافرمان ہے. یہ جو ماں باپ کا نافرمان ہے اسے کٹا ہوا ہے ماں باپ سے, اس کو روک دو بھائی, اس کا کام صحیح ہونے دو ذرا. یہ کیا بدتمیزی ہے. جنہوں نے جنا, جنہوں نے پالا پوسا, جنہوں نے پڑھا کیا, جنہوں نے ہر طرح سے اس کے دکھ سہے, اس کی خدمت کی, اس کے ساتھ ہمدردی کی, اس پر پیسہ بھی خرچ کیا, وقت بھی لگایا, جان بھی لگایا, جتنی ان سے ہمدردی ہو سکتی تھی وہ کی, اور ابھی ان کے سامنے سینہ تان دیا, انہیں کو گھور کے دیکھنا شروع کیا, انہیں کو گالی گلوچ شروع کر دی, انہیں کو مار پیٹ شروع کر دی. بھائی اس کی بخشش نہیں ہوگی, اس کو روک دو. رحمت کرنے کے لیے بھی ضابطے ہیں, پھر بخشنے کے لیے بھی پھر ضابطے ہیں. وجہ اس کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب رحم کرنے کا ارادہ فرماتے ہیں تو نرم نہیں پڑ جاتے ہیں. یہ ذہن میں رکھو. اچھا, رحم کرنا الگ ہے, نرم پڑنا الگ ہے. جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ جب غضب کرنے کا ارادہ فرماتے ہیں تو گرم نہیں ہو جاتے ہیں, کیونکہ نرم پڑ جانا اور گرم ہونا یہ متاثر ہونا ہے. اللہ اس سے سبحان ہے, اللہ پاک ہے ایسی چیزوں سے. یہ تو ہم ہوتے ہیں کہ گرم ہو کے غصہ کرتے ہیں, غصہ کر کے گرم ہو جاتے ہیں. ہم رحم کر کے نرم پڑ جاتے ہیں. وہاں کسی پر رحم کرنا ہے تو وہ بھی علم کے ساتھ, ارادے کے ساتھ, قدرت کے ساتھ اور پورے فیصلے, بغیر کسی تعصب کے, بغیر کسی پریشر کے, دباؤ کے, نہ اندرونی نہ بیرونی. اور ایسی جو وہ غضب فرماتے ہیں اور ناراضگی کا اظہار فرمائے تو بھی وہاں پہ گرمی نہیں ہوتی, بغیر تعصب کے. اللہ کی ذات عجیب ذات ہے, اللہ میں کوئی عیب نہیں لگتا. اور متاثر ہونا یہ عیب ہے. ہمارے لیے متاثر ہونا خوبی ہے کیونکہ ہم کو بنائے ہوئے کر دیا, ہدایت میں سے, لیکن اللہ کے لیے یہ اچھی عیب کی ہو. اس وجہ سے جب اللہ پاک رحم کا فیصلہ بھی فرمایا ہوا عام طور پر تو اس وقت بھی ان کا یہ رابطہ ہے کہ بھائی جنہوں نے اپنے ماں باپ کے ساتھ معاملہ خراب کیا ہوا ہے وہ ان کی بخشش روک دی جائے. بہت سے بھائی ایسے ہیں کہ جن کے ماں باپ ہی گزر گئے, کیا کریں.
قربان جائیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ آپ نے فرمایا کہ جس کے ماں باپ گزر گئے اور اس کا یہ گمان ہے کہ اس نے ماں باپ کی خدمت جیسی کرنی ہو نہیں کی یا ان کو جیسے خوش کرنا ہو نہیں کیا، ان کے لیے اگر دعائیں مغفرت کرے گا تو اللہ پاک اس کو فرمانبرداروں میں شامل فرما دے گا۔ دعائیں مغفرت کا اہتمام ہر نماز کے بعد دعا ہو رہی ہے، اور اسی لیے آج قبرستان کے خاص طور پر جانے کی ترغیب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی تشریف لے گئے تھے کہ قبرستان جانا، عبرت حاصل کرنا، نصیحت حاصل کرنا، قبرستان کو دیکھ کے سوچنا کہ یار کتنے نئی قبریں اس سال بنی ہوئی ہیں، پتہ نہیں اگلی سال کی نئی قبروں میں میرا تو کہیں نام نہیں۔ اصل یہ سوچنے کے لیے جانا ہے وہاں پہ کہ ذرا جا کے پھیرا لگا لے کہ آ جاؤ کہ بھائی اب یہ سال تو نہیں آیا تھا، میں کچھ بول نہیں سکتا اگلے سال، مگر بولنا پڑتا ہے کہ شاید میں آ جاؤں۔ دعا میں وہی ہے، السلام علیکم دار قوم مؤمنین یغفر اللہ لنا ولکم انتم خلف کیا ہو انتم سلف، کیا دعا کیا ہے قبرستان کی؟ وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَلَاحِقُونَ، مختلف دعائیں ہیں، اس میں سے ایک یہ بھی ہے۔ یہ بولتے ہیں کہ اے مسلمانوں تم کو ہمارا سلام ہو، چونکہ قبرستان مکس ہے یہاں پر، اس واسطے دارہ قوم مومنین ضرور بول لینا۔ السلام علیکم یا اہل القبور والی ایک دعا ہے نا، ایک السلام علیکم دارہ قوم مومنین والی دعا ہے، تو السلام علیکم دارہ قوم مومنین والی پڑھنا، چونکہ غیر مسلم کو سلام کرنے کی اجازت نہیں۔ سلام اللہ کا نام ہے اور رحمت والا نام ہے، تو رحمت والا نام اس کو نہیں دے سکتے، ان کی مرضی، انہوں نے کو دے بولے ہم نہیں دے سکتے، ہم مجبور ہیں، ہم بندے ہیں نا، ہمارے اختیار میں رہتا تو شاید ہم ان کو بھی دعا دے کے چلے جاتے، مگر ہم پابند ہیں، ہمیں کہا گیا کہ یہ نام ایمان والوں کے ساتھ ہے، تمہارے کو دینے کی اجازت نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک ان کو یہ کہنا کہ السلام علیکم، سلام کی حکم پر دار قوم مؤمنین ہے ایمان والو، یغفر اللہ لنا ولکم، اللہ ہماری بھی مغفرت کرے، اللہ تمہاری بھی مغفرت کرے، اور تم ہم سے پہلے آ گئے ہیں اور اللہ نے چاہا تو ہم بہت قریب میں تمہارے پاس آ کے شامل ہونے والے ہیں، یہ معنی ہے اس کے۔ وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَلَاحِقُونَ کے معنی ہے کہ مطلب ہم بھی تھوڑے دن میں آ کے شامل ہونے ہی والے ہیں۔ جو آدمی رات کے اندھیرے میں سناٹا جس وقت چھایا ہوا ہے قبرستان میں، آدمی پڑا ہوا ہے، برف باری ہو رہی ہو، ونٹر ہو، گرمی ہو، سردی ہو، منو مٹی کے نیچے دبا ہوا ہے، کوئی اس کے ساتھ میں نہیں ہے، اور یہ سوچ رہا کہ مجھے بھی آ کے اس میں شامل ہونا ہے، تو کیا حال ہوگا اس کے دل کا؟ حضور نے فرمایا کہ ایک بولتا ہوا واعظ ہے وہ قرآن پاک ہے، اور ایک خاموش واعظ ہے وہ موت ہے، موت کی یاد ہے۔ جب آدمی موت کا دھیان کرتا ہے تو اس کا دل سرد ہو جاتا ہے اور سوچتا ہے کہ نہیں بھائی یہ جو انداز ہے نا زندگی کا یہ صحیح نہیں ہوتا ہے۔ تو اس لیے ماں باپ کے لیے خاص طور پر مغفرت کی دعا کا اہتمام، اور جن کے ماں باپ حیات ہیں اور وہ ناراض ہیں تو ان کو خوش کرو، انڈیا پاکستان میں بنگلہ دیش میں ہے تو فون کرو کہ میں آج فون کر رہا ہوں، میں بہت ستایا ہوں آپ کو، میں معافی مانگتا ہوں، شرماؤ مت، باپ کے سامنے کوئی بے عزت نہیں ہوتا، ماں کے سامنے کوئی بے عزت نہیں ہوتا۔ اگر انہوں نے بول بھی دیا کہ اچھا ہے بہت دنوں سے تم مڑی ہوئی تھی اب صحیح ہوگی، تو کیا ہوا، ہماری تم کتنی مرتبہ دھوئی انہوں نے، اگر بول بھی دیا تو کیا بے عزتی ہے ہماری۔ کہہ دو کہ ہاں میں نے اپنا غرور نکال دیا، میں نے اپنی ٹوپی تمہارے قدموں میں ڈال دی، دو تین جملے پیار محبت کے بولے ماں باپ پگھل جاتے ہیں، کیونکہ ان کے دل میں پہلے سے پیار ہے، وہ تو اثر ہم نے دکھائی ہوئی ہے، تو تھوڑا سا ان کو نرم کرنے کے لیے اگر وہ بہت ہی ایسے ہوئے ہیں، بہت ہی ناراض ہیں، تو ماں کے پیر پکڑ لیے جائیں، باپ کے پیر پکڑ لیں، ان کے پیٹ میں منڈی ڈال دیں، تو باپ تو پانی پانی ہو جاتا ہے، ماں تو پانی پانی ہو جاتی، وہ تو آپ سب پہ رکھ کے رونا شروع کر دیتی ہے کہ تو مت رو، مجھے رونا ہے پہلے بول، وہ تو پانی ہوتے ہیں، وہ ممتا ان کی ویسی ہے، وہ رحم کے پتلے ہوتے ہیں، ان کی ترتیب ویسی ہو، اس لیے ان کو خوش کرنا ہے میرے دوست۔ تو جن کے ماں باپ یہاں ہیں وہ ان کو خوش کریں، جن کے ماں باپ اپنے ملکوں میں ہیں وہ ان کو خوش کریں، جن کے ماں باپ گزر گئے وہ ان کو خوش کریں ان کی دعائیں مغفرت کے ساتھ۔ اللہ پاک نے یہ انتظام کاہے کے لیے کیا ہوا ہے، ہمارے لیے کیا ہوا ہے۔ اور ایسے ہی دوسرے گناہ ہیں، شراب پینے کی کسی کو عادت ہو گئی، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ جب تک یہ توبہ نہ کرے اس وقت تک اس کو رہنے دو۔ اب سب کو پتا ہے کہ شراب پینے کی عادت کتنی بری لت ہوتی ہے، مگر یہ ہے کہ آدمی اس میں بھی سچی توبہ کر سکتا ہے، ہمت کر سکتا ہے، توبہ تو اس کو پھر بھی کرنی، توبہ کر لے، کل کے اللہ توفیق مانگے کہ اللہ میں تو نہیں، میری طبیعت تو کمزور ہے، میں مغلوب ہو گیا ہوں، لیکن تیرے اوپر بھروسہ ہے، اگر تو توفیق دے تو میں بچ جاؤں گا، میں توبہ کرتا ہوں۔ اس لیے کہ میرے دوستو یہ ام الخبائث ہے، کسی سے اگر کوئی غلطی نہیں ہو رہی ہے، اس کو شراب کی غلطی کی عادت ہو گئی، پھر مزید کچھ کرنا نہیں پڑتا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو جس آدمی نے قتل کیا
پیغمبر ہیں یحییٰ علیہ السلام، زکریا علیہ السلام کے صاحبزادے بڑے عجیب پیغمبر ہیں. ان کو جس آدمی نے قتل کیا اس کا بڑا عجیب واقعہ لکھا ہے. وہ ایک عورت کا عاشق تھا. وہ عورت یحییٰ علیہ السلام کی دشمن تھی. تو اس نے اپنے عاشق سے یہ کہا کہ تو 3 کاموں میں سے ایک کام کر لے، یا تو یحییٰ کو کا مرڈر کر لے، یا تو بت کو سجدہ کر لے، یا تو شراب پی لے. وہ مسلمان تھا، اس زمانے کے مسلمان، یعنی جو حضرت یحییٰ علیہ السلام کو ماننے والوں میں. اس نے کہا کہ میں مسلمان ہوں، میں قتل نہیں کر سکتا حضرت یحییٰ کو. اور اس نے کہا میں مسلمان ہوں، میں بت کو سجدہ نہیں کر سکتا. شراب ہے، معافی مانگ لوں گا اللہ سے، بعد میں پی لوں گا. اس نے کہا ٹھیک ہے میں ایک چیز مان لیتا ہوں تیری، شراب پی لیتا ہوں. اس نے کہا ٹھیک ہے، خوب شراب پلا دی. اور شراب کے نشے میں جب وہ دھت تھا تو کہنے لگی کہ جب تک تو یحییٰ کا سر نہیں لائے گا قریب آنے نہیں دوں گی. اس کو تو کچھ ہوش ہی نہیں تھا. وہ یحییٰ علیہ السلام عبادت میں تھے اور وہ کہاں دفاع کرنے والے اپنا. اس نے جا کے ان کا سر کاٹ کے لا کے سامنے ڈال دیا. پھر اس کے بعد اس نے کہا کہ اب تو تجھے کوئی نہیں بچا سکتا جب تک کہ یہ بت کے سامنے سجدہ نہیں کرے، یہ بت تجھے بچا سکتا ہے. وہ بت کے سامنے سجدے میں گر گیا. وہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے چاہنے والوں میں سے کوئی آیا اور اس نے اس کی گردن ماری. شراب پینے کا نتیجہ یہ ہوا کہ پھر بت کو سجدہ بھی اس نے کیا، پھر قتل بھی اس نے کیا. اس لیے اس کو ام الخبائث کہا جاتا ہے. یہ سب خبائث، خبیثوں کی گندگیوں کی ماں ہے. یہ سارے بچے انڈے سے پیدا ہوتے ہیں. اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا، حدیث قدسی ہے، یعنی اللہ فرماتے ہیں کہ جو آدمی دنیا میں جتنی شراب پیے گا اور بغیر توبہ کے اس دنیا سے جائے گا، میری عزت کی قسم اور میری جلال کی قسم، جہنمیوں کے زخموں کا دھوت اس کو اتنا پلا کے چھوڑوں گا. کسی آدمی کو کینسر کے پھوڑے میں سے کوئی چیز نکل رہی ہو، دنیا میں کون ہے جو اس کو منہ میں لینے کو تیار ہوگا؟ لیکن جتنی دنیا میں شراب پی اتنا پینا پڑے گا، اور وہ بھی وہاں کے زخموں سے نکلنے والا بدبودار تعفن جس کی بدبو سے جانیں نکل جا رہی ہوں گی لوگوں کی، وہ اتنا پینا پڑے گا اس کو. اور ظاہر ہے کہ یہ سب جانتے ہیں کہ یہ جو پینا پڑے گا یہ اس کو اپنے گھر میں بیٹھ کے نہیں پینا پڑے گا. کیا ہے آپ تو جہنم میں، آپ تو جنت میں رہو، وہاں پہ ایک پیالہ آئے گا پینے کو، ایسا تھوڑی ہے. وہاں پہ جہنم کے اس پیپ کے پینے کا مطلب ہوتا ہے کہ جہنم میں ہی ڈالا جائے گا. اس لیے مدمن خمر، شارب الخمر، شراب کا پینے والا، اس سے توبہ کر لینا چاہیے آج. اور میرے نوجوان ساتھیوں کو خاص طور پر درخواست کرتا ہوں، ایک ماحول ہے، ایک عام ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی پرسان حال نہیں. فریڈم کے نام سے سب انڈیپینڈنٹ ہے. کون کہاں جا رہا ہے، کیا کر رہا ہے، کس سرکل میں دوستی کہاں ہے، کس سے کہاں وقت میں گزرتے ہیں، راتیں کہاں گزرتی ہیں، دن کہاں گزرتے ہیں، کچھ پتہ نہیں چل رہا. اس وجہ سے کیا ہے، ہمارے نوجوانوں کا بھی ایک سیلاب ہے جو ان برائیوں میں اندرونی طور پر مبتلا ہوتا جا رہا ہے. دیکھو ہماری زندگی کا ایک خاص انداز ہے. اللہ پاک نے ہماری ضرورتیں پورے کرنے کے لیے جائز حدود بنائے ہوئے ہیں. کچھ چیزوں سے ہم کو مستقل روکا گیا ہے، اس کو چھوڑ دینا ہے اللہ کے لیے. تو شراب کو چھوڑ دو، شراب سے توبہ کر لینا ہے. اور بہت سے مسلمان ایسے ہیں کہ جن کے دلوں میں کینے ہوتے ہیں، حسد اور جلیسی ہوتی ہے. کینہ تو یہ ہے کہ کسی ناگوار بات سے دشمنی پیدا ہو گئی اور دل کے اندر ایک پکایا ہوا ہے کہ موقع ملے گا تو اس کو بتاؤں گا. انتقام کا جب جذبہ آدمی، بدلہ لینے کا جب جذبہ دل میں جوش مارے اور بدلہ نہ لے سکے اور بدلہ لینے کے انتظار میں آدمی رہے تو اس کو کینہ کہتے ہیں کہ اگر موقع ملے گا تو میں اس سے بدلہ لوں گا. اللہ پاک کو یہ پسند نہیں ہے کہ ایک مسلمان کے دل میں کسی دوسرے مسلمان کے بارے میں یہ صفت ہو، کیونکہ یہ صفت ایمان کی نہیں ہے، یہ صفت کفر کی ہے، یہ صفت نفاق کی ہے، یہ صفت کفر کی ہے. اور ایمان کی صفات کے ساتھ ہوگا، کفر کی صفات کے ساتھ ہوگا. کون سا بندہ اللہ کو کتنا محبوب اور پیارا ہے اور کس کو کون اللہ پاک کس پر فضل فرمائیں گے ایمان والا نہیں معلوم ہے. تو جو اللہ کا پسندیدہ بندہ ہے اس کی برائی دل میں ہوگی تو ہم اللہ کے ناپسندیدہ ہو جائے. اور کون اللہ کا پسندیدہ ہے کون نہیں، کسی کے بارے میں نہیں کہہ سکتے. ایون کوئی شرابی، کبابی، جواری، کبھی نماز کو نہیں آیا، باہر پڑا رہتا لیکن ہے مسلمان، اس کے بارے میں بھی ہم نہیں کہہ سکتے. آج توبہ کی توفیق ہو گئی تو آپ کو کیا سب کو پیچھے چھوڑ دے گا. کیونکہ اللہ تعالیٰ توبہ کے بعد میں جو اسپیڈ بڑھا دیتے ہیں آگے جانے کی، وہ اس کی گنجائش کو دیکھ کے اس پر رحم فرما کے بہت بڑھا دیتے ہیں. بہت برائیاں کی، بہت برائیاں کی، پوری دنیا دیکھ لی. اب جب توبہ اس نے کی
بالکل پوتر کر دے، صاف کر دیتے ہیں اللہ پاک اس کو، تو تم تو اس کا مطلب آپ آگے نہیں سکتے. تو کس بیس پر آدمی کسی کو اپنے دل کے اندر کسی کی دشمنی پالے؟ اسی لیے ہر مسلمان کی طرف سے اپنے دل کو صاف کر دینا. بھائی ٹھیک ہے، ہو گیا تھا سو ہو گیا تھا، بڑی اس نے بےہودگی کی، بدتمیزی کی، کمینگی کی، دغا بازی کی، فرار کیا، دھوکہ دیا، اور میری جڑیں کاٹنے کی کوشش کی، مجھے ڈیپوٹیشن کی کوشش کی، میرے کام روکنے کی کوشش کی، جہاں میں شادی کرنا چاہتا تھا وہاں مجھے شادی کرنا اس نے نہیں دی، جہاں میرا پیغام گیا تھا وہاں اس نے اپنا پیغام رکھ کے شادی کر لی، میری محبوبہ کو مجھ سے چھڑا دیا. ہزار باتیں، کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی کے ساتھ الجھا ہوا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ یا بنیا لو استطعت ان تصبح وليس في قلبك غش لاحد فافعل. اے بچے، اگر تم سے یہ ہو سکتا ہے کہ تم صبح کرو اس حال میں، اور ایک روایت میں یہ کہ تم شام کرو اس حال میں، یعنی صبح اور شام دونوں، اور تمہارے دل میں کسی مسلمان کی طرف سے کوئی میل اور کبیدگی نہ ہو تو تم ایسا کیا کرو. اور فرمایا کیوں؟ اور وہ اس لیے کہ میرا یہی معمول ہے. فرمایا کہ وہ اس لیے کہ یہ میرا معمول ہے اور طریقہ ہے، اور جو میرے طریقے کو اختیار کرے گا وہ میرے ساتھ محبت کرنے والا شمار ہو جائے گا، اور جو مجھ سے محبت کرنے والا شمار ہوگا جنت میں میرے قریب رکھا جائے گا. ومن احبنی کان معی فی الجنہ، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. وذلك من سنتی ومن احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ. یہ میری سنت ہے، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ رہے گا. اور اسی طرح میرے دوستو، بعض مرتبہ ہم کو کسی سے حرج نہیں ہوا، مگر یہ ہے کہ دوسرے کو ترقی ہوتا ہوا دیکھ کے دل میں خرابی آ گئی. ہماری دکان چل نہیں رہی، اس کی چل رہی. میں یہ دونوں ایک ہی کالج میں پڑھے تھے، لیکن یہ جناب آگے نکل گیا، میں جانوں رہ گیا. اس کو اچھی نوکری مل گئی، میرے کو نہیں ملی. اس کو اچھی بیوی مل گئی، مجھے نہیں ملی. اس کو بچے بھی ہو گئے، مجھے بچے نہیں ہوئے. کوئی کے ساتھ کسی کے ساتھ کچھ، کسی کے ساتھ کچھ، کسی کے ساتھ کچھ معاملہ ہوتے جلیسی ہو جاتی. یہ علم میں اتنا قابل ہو گیا، نماز میں اتنا زیادہ ہو گیا، اس کو عزت اتنی زیادہ مل گئی، یہ تو لیڈر بن گیا، وغیرہ وغیرہ. دل کے اندر جلیسی آ جاتی. اور یہ اللہ کی تقدیر پر اعتراض ہے، یہ اللہ پر ہاتھ ڈالنے والی بات ہے. یہ بہت خطرناک چیز ہے. وہ یہ ہے کہ آپ نے اس کی تقدیر ایسے کیوں بنائی، آپ نے اس کا مقصود ایسے کیوں بنایا. آپ کو ہوتے پوچھنے والے، میں کون ہوتا پوچھنے والا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ بات آئے گی کہ بھئی تم میری تقدیر پر اور میرے عمل کے اوپر اعتراض کرنے کا تم کو کیا حق ہے. میں مرضی ہے میری. آپ نے زمین خریدی، اس کے اندر آپ نے ایک جگہ لیونگ روم بنا دیا، ایک جگہ باتھ روم بنا دیا، ایک جگہ ڈائننگ روم بنا دیا. اب آپ کھڑے ہو کے ڈنڈا لے کے توڑیے باتھ روم، مجھے یہ پسند نہیں، اس کو یہاں سے ہٹا دے، مجھے پسند نہیں. تو آپ کیا بولو گے؟ تو بھائی جاؤ اپنا دماغ سے علاج کراؤ کسی ڈاکٹر سے. یہ میں نے خریدی ہے، میں مکان بنا رہا ہوں. اللہ پاک کی تقدیر ہے اپنے بندوں میں کہ وہ کتنا مال کہاں رکھنا چاہتے ہیں. کسی کے پاس بھی مال رکھے ہوتا اللہ کے پاس ہے، یہ یاد رکھو. اپن لوگ ہم سب لوگ جو ہے نا، یہ وہ کلاسک ہیں اللہ میاں کے، چھوٹے چھوٹے کلاسک ہیں، ڈبے ہیں، باکسز ہیں. تو جیسے آپ کے گھر میں بہت سے باکسز ہوں، آپ کے کچن میں بہت سے باکس کلاسک لگے ہوئے ہوتے ہیں، کہیں آپ نے نمک رکھ دیا، کہیں مرچی رکھ دیا، کہیں ادرک لہسن رکھ دیا، کہیں تیل رکھ دیا، کہیں گرم مسالہ رکھ دیا. تو کہیں بھی اللہ پاک مال رکھتا ہے تو وہ اللہ کے پاس ہی رہتا ہے، کہیں جاتا واتا نہیں. ہو ان کی جو ہے ان کے کنٹرول اور قدرت سے اور ان کی باؤنڈری سے کوئی چیز باہر نہیں ہے. اصل میں جہاں پہ بھی ہے وہیں ہے. اب تاکہ کافر کے پاس رکھے تو بھی ان کے پاس ہی ہے، مومن کے پاس رکھے تب بھی انہیں کے پاس ہے. کافروں کو اتنا دے دیا، مسلمانوں کو دیا نہیں، نہ دیا ان کو نہ دیا تمہارے کو. تھوڑا دن وہاں اٹھا کے رکھا ہوا ہے، تھوڑے دن یہاں اٹھا کے، تھوڑا وہاں رکھا ہوا ہے، تھوڑا یہاں. وہ ان کی حکمتیں اور مصلحتیں ہیں. تو اللہ پاک کی تقدیر پر اعتراض نہیں کیا جا سکتا. اسی لیے کوئی کتنا ہی ترقی کر رہا ہو دل میں میل نہ آئے، بلکہ خوشی ہو. کیونکہ مسلمانوں کی کلیکٹیولی خوشی اس پر ڈیپینڈ ہے کہ سب کی خوشی پر اس کو خوشی، سب کے غم پر اس کو غم. مسلمان ترقی کریں گے تو آپ کی بھی ترقی ہے، مسلمان تعلیم میں بڑھیں گے تو آپ بھی بڑھیں گے، مسلمانوں کی عزت میں اضافہ ہوگا، ان کی اکانومی بڑھے گی تو آپ کی بھی بڑھے گی، آپ کی عزت بھی بڑھے گی. دوسرے کے کاروبار کے چلنے میں اپنی خوشی کا اظہار اور دل میں محسوس کرنا، میری نہیں چل رہی، ٹھیک ہے کوئی مصلحت ہے اللہ پاک کی، اس کی تو چل رہی، اللہ کا کرم ہے کہ اس کی تو چل رہی.
تو اگر کسی کے دل میں جلیسی اور کینہ ہوگا تو اس کی بخشش کو روک دیا جاتا ہے. تو کچھ ایسی چیزیں بھی ہیں میرے بزرگوں اور دوستوں کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایسے بڑے بڑے گناہوں پر بخشش کو روک دیا جاتا ہے. علماء نے اس کی تفصیل میں یہی بات فرمائی کہ چونکہ مختلف روایتوں میں مختلف باتیں ہیں، اس لیے گناہ کبیرہ سے توبہ کر لینا، جتنے تمام بڑے گناہ ہوتے ہیں ان سے معافی مانگ لینا آج کے دن. اور بڑے گناہ ان کو کہتے ہیں جن پر لعنت آئی ہو، اور بڑے گناہ ان کو کہتے ہیں جن پر کوئی وعید آئی ہو سزا کی کہ یہ غلطی پر یہ سزا ہے، اس کو بڑا گناہ کہتے ہیں. وہ بہت ہے، وہ اسی وجہ سے ہم بہتوں کو جانتے ہیں اور بہتوں کو نہیں جانتے. حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ 450 گناہ لکھے ہیں ایسے. اپنے کو 5-6 یاد ہو گئے تو بس سمجھ اپنے کو سب معلوم ہے. 450 کی فہرست تو انہوں نے بنائی ہوئی. بس ہم یہ مان لیں کہ بھائی جتنے اللہ میں بڑے گناہ ہیں، چھوٹے گناہ سب سے میں معافی مانگتا ہوں، اور بڑے سے اسپیشلی. چھوٹوں کے ساتھ یہ معاملہ ہے کہ تم نیک عمل کرو گے تو ہم معاف کر دیں گے، بڑوں سے تم کو خود معافی مانگنی پڑے گی. اور یہ خود اللہ نے دروازہ کھلا ہوا رکھا، کتنی بڑی بات ہے. اس لیے 2 کام میرے دوستوں ہمیں کرنے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ہم کو جو دین پر چلنے کے لیے، دینی زندگی اپنے اندر لانے کے لیے جو محنت چاہیے، جو طریقہ کار چاہیے، جو اسباب چاہیے، ان کے اوپر آگے بڑھ جانا ہے اور اس کا فیصلہ کرنا ہے کہ نہیں بھائی اس لائن میں کچھ کرنا ہے مجھے. اور دوسری بات یہ کہ جو غلطیاں اب تک ہم سے ہو گئی ہیں ان غلطیوں سے اللہ پاک سے معافی مانگ لینا. یہاں سے گویا ایک نیا اسٹارٹ لینا، رینیول کرا لینا اپنا. رینیو ہو گیا معاملہ کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے پورے سال کے لیے دھونے کا ایک انتظام کر دیا، چلو بھائی لانڈری میں جا کے ڈال دو اپنے آپ کو. اور یہ اصل میں پریپریشن ہے رمضان کا. جیسے آدمی یہاں سے توبہ اللہ کر کے تھوڑا سا شروعات میں آئے گا تو گویا وہ رمضان کا استقبال کر رہا ہے، رمضان کا پریپریشن کر رہا ہے، وہ تیاری کے اس میں بہت سے بہت فائدہ اٹھائے گا. اور یہ بھی اللہ کی مہربانی ہے کہ رمضان اس لیے اس کے 15 دن کے بعد آ جاتا ہے، 14-15 دن کے بعد میں، کہ بس ابھی بندے نئے نئے تازہ فریش ہیں، ان کو تھوڑا سا کام روحانیت کا لگا دو، کچھ سمجھ لیں گے، کچھ کام کر لیں گے. اور اس کے بعد میں سلسلہ چلتے ہی چلتا ہے، پھر حج قریب آ جاتا ہے، پھر وہ ہوتا ہے. یہ اللہ پاک کی ایک ترتیب ہے میرے دوست. کتنا بڑا اللہ کا اچھا ہمارے ساتھ معاملہ ہے. اس لیے اس مبارک رات میں جبکہ فیصلوں کی یہ رات ہے، ہم کو دعائیں کرنی ہیں. اور علماء نے تجربات سے اپنے کچھ ایسی چیزیں بھی بتائی ہیں، اگر ان پر ہم عمل کر لیں تو اس کی بھی گنجائش ہے. مثال کے طور پر 2 چیزیں ہوتی ہیں یاد رکھ لو. ایک تو یہ ہے کہ بعض دفعہ حدیثوں سے کوئی بات سمجھائی بتائی گئی تو ایسا کرو. بعد میں یہ ہوتا ہے کہ حدیثوں وغیرہ میں نہیں سمجھائی گئی، ایک ترغیب دی گئی کہ کام کرو. اس کام میں کچھ اللہ والوں کی طرف سے کوئی مخصوص کام ہم کو مل گئے کہ وہ لوگ ایسا کرتے تھے، کیونکہ سب کاموں کی اجازت تھی تو وہ بھی کرتے تھے. تو اس میں اگر کوئی چیز ہم کو مل گئی تو اس کو اسی شیپ میں لینا، وہی سمجھ کے کہ بھئی یہ بزرگوں کا تجربہ ہے، ہمیں بھی اس سے فائدہ ہو جائے گا، ویسا لینا ہے. کوئی اس کا عقیدہ بنا کے نہیں لینا سنت اور فرض ہونے کا. ان لوگوں کے تجربے میں یہ ہے کہ چونکہ معافی مانگنے کے لیے عام طور پر 2 رکعت نماز کی ترغیب حدیث میں دی گئی ہے کہ جب کسی کو توبہ کرنا ہو تو 2 رکعت نماز پڑھے ہو. اور یاسین شریف کے بعد میں دعا کے قبول ہونے کی فضیلت آئی ہوئی ہے. اس لیے بزرگوں کے تجربات میں یہ بات دیکھی گئی کہ وہ آج کی رات میں 2 رکعت نماز پڑھتے تھے، اس کے ساتھ یاسین شریف پڑھتے تھے. ہر 2 رکعت کے ساتھ یاسین. جن کو یاد ہے وہ نماز میں پڑھ لیں گے، جن کو یاد نہیں ہے وہ باہر پڑھ لیں نماز سے فارغ کے بعد. اور ایک دعا مانگ لیں. عام طور پر بزرگوں کے معاملات میں یہ ہے کہ ایمان پر کمال اور ایمان پر خاتمے کی دعا پہلے مانگتے تھے کہ ایمان سلامت ہے تو سب کچھ، جان چاہے رہے نہ رہے، ایمان کی سلامتی چاہیے. پھر اس کے بعد پھر 2 رکعت نفل، اس کے بعد سورہ یاسین، پھر ایک دعا اہتمام کے ساتھ میں، وہ ہے صحت اور تندرستی اور عافیت کی. تندرستی آزاد نعمت ہے، عافیت ہے، صحت ہے، جان ہے تو جہان ہے، ورنہ کیا ہے. اور پھر اس کے بعد تیسری مرتبہ ایسی 2 رکعت پڑھ کے اور پھر سورہ یاسین پڑھ کے رزق میں برکت کی، رزق میں وسعت کی اور عمر میں درازی کی. یہ دعا مانگنے کے تجربات ہیں. اب آپ پر ہے کہ جس طرح کی کوئی خاص ضرورت آپ کو پیش آئی ہوئی ہے، بزرگ لوگ یہ فرماتے ہیں کہ 1-2 رکعت پڑھ کے ساری مانگو، یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن زیادہ بہتر یہ ہے کہ آپ ہر خاص ضرورتوں کے لیے الگ الگ کر لو. ایک کام کہ 2 رکعت کسی کا مثلا امیگریشن کا کام رکا ہوا ہے تو 2 رکعت اور سورہ یاسین اس کے لیے بالکل اسپیشل الگ کر لو. کسی کا کوئی کام، کسی طرح کوئی بیماری کا مسئلہ کسی کے ساتھ آیا ہوا ہے، کوئی کسی کے ساتھ رکاوٹ کا مسئلہ پیش آیا ہوا ہے، نوکری کا مسئلہ کسی کے ساتھ پیش آیا ہوا ہے، کسی طرح کی کوئی خاص ضرورت، ہر آدمی خاص کا ایک ضرورت تھوڑی، بہت سے خاص ضرورتوں میں پڑا ہوا ہے، تو الگ الگ طریقے پہ کر لو تو پوری رات اس طرح عبادت کی مشغولیت میں نکل جائے گی. پھر اس کے ساتھ کوئی آدمی پڑھ لے، کیا ہوتی ہے نماز صلاۃ التسبیح پڑھ لے تو اچھی بات ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے چھوٹے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں، بڑے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں.
یہ اس کی خصوصیت ہے کہ اس سے چھوٹے بڑے دونوں گناہ معاف ہوتے ہیں. لیکن ساری یہ 2 رکعت ہو یا قرات التسبیح ہو یا کوئی اور ہو، وہ سب انفرادی ہے، انڈیویجول ہے. جماعت نہیں ہوگی، اس کی کوئی قرات التسبیح ہوگی، جماعت ہوگی، یہ علماء نے منع کیا ہے. نفل کی جماعت نہیں ہوا کرتی، نفل نمازوں کی جماعت نہیں ہوا کرتی. اپنے طور پر پڑھو، نہیں پڑھنے آتا تو پوچھ لو، پھر بھی نہیں آ رہا تو ٹھیک ہے، اس کو چھوڑو، کوئی اور چیز کرو. قرآن پاک کی تلاوت ہے، استغفار کی کثرت ہے، اور اس کے بعد قبرستان جا کے ان کے لیے اپنے لیے دعا بھی کرنا اور اس سے عبرت حاصل کرنا بھی ہے. اور پھر کل کے دن روزہ رکھنا بھی ہے کہ کل چونکہ نیا حساب کتاب شروع ہو رہا ہے، سال کا آسمانی دنیا کا کوئی نیا سال شروع ہو رہا ہے، تو اس کے حساب سے ہمارا پہلا عمل جب آسمان کو اٹھایا جائے تو ہماری نماز بھی ساتھ میں ہو، وہاں پہ روزہ بھی، کیونکہ روزہ تو پورا ثواب میں شمار ہوتا ہے، حتیٰ کہ کھانا بھی پورا ثواب ہوتا ہے. سحری میں جو سحری کھاؤ برکت ہے، یہ جو اردو نے فرمایا، اس کی وجہ کیا ہے کہ سحری کھانے والا روزہ رکھنے کی نیت سے کھاتا ہے، اس لیے سحری اس کی کمپلیٹ عبادت ہے. اس میں کوئی اور دوسرا جذبہ کار فرما نہیں ہے کہ کھانا کھا لو صبح جاگنگ کر رہی ہے، کھانا کھا لو صبح نوکری کرو، ویسا کچھ بھی نہیں. سحری کھانے والے کی نیت روزے کی ہوتی ہے، روزے کی بنیاد پر سحری ہوتی ہے، تو عبادت کی نیت سے کھایا جا رہا ہے، تو وہ عبادت خالص وہ کھانا خالص عبادت میں شمار ہوتا ہے. روزے دار کا سونا بھی عبادت ہے، روزے دار کی خاموشی بھی عبادت ہے. تو پورا دن عبادت میں، پھر نماز کے وقت میں نمازیں ہیں، پھر استغفار بھی ہے، پھر تلاوت بھی ہے. تو یہ پورا رات اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے جاگنے میں عبادت میں گزارنے کی توفیق دی تھی. تو یہ 24 آور کا ایک عمل جو ہے نا کمپلیٹ بھی وہاں اللہ کے دربار میں ایسا پہنچتا ہے کہ ارے بھائی آج پہلے دن ہی سیدھا ہے، پھر سیدھا ہی رہے گا. جو اسٹوڈنٹ جو ہے نا اسکول کو پہلے دن آ جاتے ہیں وقت سے اور ذرا سا ادب سے طریقے سے رہتے ہیں، تو ان کے بارے میں کیا گیس کیا جاتا ہے؟ فرسٹ امپریشن، بیسٹ امپریشن. تو وہ مطلب وہاں پر ہوتا ہے کہ بھائی آج پہلا دن اس کا سیدھا ہے، تو سب بات میں ہو تو اللہ کو تو معلوم ہے کہ انہیں کیسا ہے کیا ہے. وہ ان کی مگر مہربانی کا معاملہ یہ ہے کہ کچھ رسول راستے بھی ہوتے ہیں کہ وہ چاہتے یہ ہے کہ اگر لوگوں کے سامنے اس کی عزت بچ گئی نا تو پھر لوگوں کے سامنے اس کو ذلیل نہیں کروں گا. یہ ایک اللہ کی پالیسی ہے. اگر لوگوں کی مخلوق کے سامنے اس کی عزت بچ گئی اور مخلوق کے سامنے انہیں جھک گیا کسی بھی تدبیر سے، تو پھر مخلوق کے سامنے اس کو ذلیل نہیں کروں گا. اسی وجہ سے اپنے گناہ لوگوں کو نہیں بتانا، بلکہ لوگوں کے سامنے برائی کا اظہار نہیں کرنا ہے. وہ تو بھائی اللہ سے نہیں ڈرتا، مخلوق کا کیا ڈر؟ بھائی اللہ سے نہیں ڈر رہے، صحیح بات ہے، بہت بری بات ہے، مگر اللہ کا معاملہ ڈر الگ ہے. تم اس کی مخلوق ہیں، وہ آپ کو چاہتا ہے، اس نے کریٹ کیا ہے، جو چیز آپ بناتے ہیں اس سے کچھ لگاؤ رہتا ہے آپ کو. مگر یہ ہے کہ جو مخلوق کے سامنے آ جائے گا تو وہ میزان عدل بھی قائم کرنے والے ہیں. انصاف کی ترازو بال کی کھال نکال دیں گے. وہاں ایک چیز بھی کسی کے بارے میں پروف کے سامنے آ گئی مخلوق کے سامنے، وہ بتا دیں گے کہ میرا علم اور میرا انصاف یہ ہے. بہت نازک ہے. اس وجہ سے کیا ہے، جس کو آپ دو یاد چھپ جاتا ہے تو پھر وہاں بچ جاتا ہے. اس وجہ سے اللہ پاک نے سنت رکھی. اس لیے ظاہری شریعت کا بہت احترام کرنا، ظاہری شریعت کا بہت ادب کرنا، باطن سے بھی. باطن زیادہ اہم ہے لیکن ادب کے اعتبار سے ظاہر پہلے ہے. بہرحال یہ چیزیں ہوتی ہیں میرے بزرگوں. اللہ کرے کہ آج کا ہمارا اللہ پاک ہمارے حق میں بہتر سے بہتر فیصلہ فرمائے، اور صرف ہمارے حق میں نہیں، پوری امت مسلمہ کے حق میں. میرے دوستو آج امت بہت سخت حالات میں ہے. امت مسلمہ پر جو حالات اس وقت چل رہے ہیں شاید ہی صدیوں میں کبھی آئے ہوں گے. وہ بغدادی جو پہلے زمانہ آیا اس کا آیا تھا، کیا نام کون سا بادشاہ تھا، تاتاریوں کا جو فتنہ آیا تھا، کبھی وہ بیچاروں پر اتنی مصیبت آئی تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے. تو ہم اپنی پوری امت کے لیے دعا کریں گے تو اللہ ہمارے حق میں بھی اس کو قبول فرمائے گا. اور اللہ کے لیے کوئی بعید نہیں ہے کہ وہ تو منٹوں میں چینج کر دیں. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. ان کا معاملہ یہ ہے کہ جب وہ ارادہ فرماتے ہیں کسی چیز کا تو فرماتے ہیں ہو جا، تو وہ چیز ہو جاتی ہے. وہ اگر فیصلہ کر لیں گے، یہ فیصلے کی تو رات ہی ہے، کیا پتہ کیا تبدیلی عالم کے اندر نمودار ہو جائے. کب فیصلہ کریں گے، کن حالات میں کریں گے، کس کے ساتھ کریں گے. وہ خالق ہیں، مخلوق کے بارے میں اس کو زیادہ معلوم ہے. وہ حاکم ہے، مخلوق کے بارے میں اس کے پاس زیادہ حکمت ہے کہ کس کے ساتھ کیا کرنا ہے، کب کرنا ہے، کیسا کرنا ہے. وہ یہ مالک ہے، اس وجہ سے وہ جو چاہے اپنے مملوک کے ساتھ کریں. ہمارا اپنی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم یرحم من فی الارض یرحمکم من فی السماء کے ذمہ دار ہیں کہ تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا. الراحمون یرحمهم الرحمن، رحم کھانے والوں پر ہی رحمان رحم فرماتا ہے. اس لیے ہم پوری امت مسلمہ کے لیے بھی دعا کریں، اپنے والدین کے لیے، اعزاء کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، چاہنے والوں کے لیے، نہیں چاہنے والوں کے لیے، سب کے لیے ہی میرے دوستوں دعا کرنا ہے. اور خاص طور پر اپنے لیے کہ ہمارے اندر کی بیماریاں نکل جائیں.
रूहानी बीमारियां वो भी चली जाएं, जिस्मानी बीमारियां वो भी चली जाएं, बुरे अखलाक वो भी निकल जाएं, बुरी सिफात वो भी निकल जाएं, ईमान की कमजोरी वो भी दूर हो जाए। सब चीजों के बारे में वो देने वाला बादशाह बहुत बड़ा बादशाह है, इसलिए मांगने में आदमी को कोई कमी कोताही नहीं करनी चाहिए। चलो इस वक्त मुख्तसर से दुआ कर लेते हैं, फिर उसके बाद अपने अपने अमाल में लग जाइए। दुरूद शरीफ पढ़ते हैं। اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون. وصل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد بعدد من صلى عليه وبعدد من لم يصلي عليه. وصل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما ينبغي لنا أن نصلي عليه وكما تحب ربنا وترضى أن نصلي عليه. وترحم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما ترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وتحنن على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما تحننت على آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم لك الحمد حمدا دائما مع دوامك، ولك الحمد حمدا خالدا مع خلودك، ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون مشيتك، ولك الحمد حمدا لا يريد قائله إلا رضاك، ولك الحمد حمدا عند كل طرفة عين وتنفس كل نفس. اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم إنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين. الف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم وعنت الوجوه للحي القيوم. يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام. ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم أت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إن قلوبنا ونواصينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا، فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم اجعل حبك أحب الأشياء إلينا واجعل خشيتك أخوف الأشياء عندنا واقطع عنا حاجات الدنيا بالشوق إلى لقائك. وإذا أقررت أعين أهل الدنيا من دنياهم فأقرر أعيننا من عبادتك. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم فرج الكرب عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أصلح أحوال أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم باقية كباقية الوليد، اللهم باقية كباقية الوليد. إن قلوبنا ونواصينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا، فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم احفظ الإسلام والمسلمين في مشارق الأرض ومغارب الأرض.
اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا اللهم امكر لنا ولا تمكر علينا اللهم امكر لنا ولا تمكر علينا واهدنا ويسر الهدى لنا وانصرنا على من بغانا وانصرنا على من عادانا اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور اللهم جنبنا الفواحش ما ظهر منها ما بطن وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وجعلنا شاكرين لنعمتك مثنين بها قابليها وأتمها علينا اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر ونسألك عزيمة الرشد ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك ونسألك لسانا صادقا وقلبا سليما وخلقا مستقيما اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المسيح الدجال اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المحيا والممات اللهم إنا نعوذ بك من القسوة والغفلة والعيلة والذلة والمسكنة والكفر والفسوق والشقاق والرياء والسمعة والصمم والبكم والجنون والجزام وسيء الأسقام وضلع الدين اللهم إنا نعوذ بك من غلبة الدين اللهم إنا نعوذ بك من قهر الرجال اللهم إنا نعوذ بك من أن نرد إلى أرذل العمر وفتنة الدنيا ومن علم لا ينفع وقلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يستجاب لها اللهم إني أسألك رحمة من عندك تهدي بها قلبي وتجمع بها أمري وتلم بها شعتي وتصلح بها ديني وتقضي بها ديني وتحفظ بها غائبي وترفع بها شاهدي وتبيض بها وجهي وتزكي بها عملي وتلهمني بها رشدي وترد بها ألفتي وتعصمني بها من كل سوء اللهم إنا نسألك من فجأة الخير اللهم إنا نعوذ بك من فجأة الشر نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم الطف بنا في تيسير كل عسير فإن تيسير كل عسير عليك يسير نسألك اليسر والعفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اغفر لنا ولوالدينا اللهم اغفر لنا ولوالدينا اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولمن له حق علينا ولمن أوصانا بالدعاء اللهم اغفر لمن أوصانا بالدعاء اللهم اغفر لمن أوصانا بالدعاء ولوالديهم نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے اے کریم ہمارے خطاؤں سے درگزر فرما دیجیے اے اللہ آج کی اس مبارک رات میں ہم اس بات سے پناہ مانگتے ہیں کہ محروم کر دیے جائیں اے اللہ آپ بہت ہی مہربان ہیں کریم ہیں رحیم ہیں معاف فرمانے والے ہیں معافی کو پسند فرمانے والے ہیں مانگنے والے سے آپ خوش ہوتے ہیں اے پاک پروردگار ہم سب کمزور ہیں ہم ضعیف ہیں ہم بیکاری ہیں ہم نے اپنے ہاتھ آپ کی طرف پھیلائے ہوئے ہیں اے مولا اے کریم آقا آپ ہمارے گناہوں کو نہ دیکھیے آپ اپنی مہربانی کو دیکھیے آپ اپنے رحم کو دیکھیے اے پاک پروردگار آپ اپنے نبی کو دیکھیے ہم ان کی امت ہیں اے اللہ آپ کو ان کے پسینے کا واسطہ ان کی آنکھوں کا اور ان کے آنسوؤں کا واسطہ اے اللہ ان کے راتوں کے جاگنے کا واسطہ کہ انہوں نے ہمارے لیے راتوں میں جاگ جاگ کے آپ سے معافی مانگی اے اللہ ہم تو بہت ہی قصوروار ہیں ہم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے اے اللہ ہم ظلم ہی کرتے رہے ہیں غلطیوں میں ہم مبتلا رہے زندگی کا بڑا حصہ ہمارا گزر گیا غفلت کا ہم شکار رہے آپ کی نعمتوں کو استعمال کرتے رہے اور آپ ہی کی نافرمانی میں ہم مبتلا رہے پروردگار ہم جیسا کوئی برا نہیں ہے ہمیں اس کا پورا احساس ہے ہم نے اپنی زندگی کا بڑا نقصان کر لیا
اے اللہ بے حد شرمندگی ہے، اے پروردگار بے حد شرمندگی ہے، ہم قصوروار ہیں، اپنے غلطیوں کا اقرار کرتے ہیں، اپنے قصور کا ہم اعتراف کرتے ہیں، معاف کرنے کے لیے آپ کے علاوہ کوئی دربار نہیں، معاف کرنے والا آپ کے علاوہ کوئی نہیں، معاف صرف آپ ہی کو فرما سکتے ہیں، اور آپ کریم ہیں اور معاف کرنے کو پسند بھی فرماتے ہیں۔ اے کریم آقا ہم آپ سے معافی مانگتے ہیں، آپ ہم کو معاف فرما دیجیے، ہماری مغفرت فرما دیجیے، اے اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دیجیے، اے اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دیجیے، دن کے اجالوں میں کیے ہوئے گناہ معاف کر دیجیے، رات کے اندھیریوں میں کیے ہوئے گناہ معاف فرما دیجیے، خلوت و جلوت کے گناہ معاف فرما دیجیے، جان اور مال کے لین کے کیے ہوئے معاف فرما دیجیے، اے اللہ سب گناہوں کو معاف فرما دیجیے، جن کو ہم نے جان کر کیا ان کو بھی معاف کر دیجیے، جن کو ہم نے انجانے میں کیا ان کو بھی معاف فرما دیجیے، اے اللہ چھوٹے گناہ بھی معاف کر دیجیے، بڑے بھی معاف فرما دیجیے، اے اللہ ہم گناہوں کی سزا کو بھگت نہیں سکتے، ہم برداشت نہیں کر سکتے، اے کریم آقا ہم پر رحم فرما دیجیے، ہم نہیں چاہتے تھے گناہ کریں لیکن ہم نفس سے مغلوب ہو گئے، ہم شیطان سے مغلوب ہو گئے، بری عادتوں سے مغلوب ہو گئے، اے پروردگار بڑے پن کی وجہ سے ہم نے گناہ نہیں کیا، بس مغلوبیت کی وجہ سے ہم سے ہو گئے، اے اللہ ہم آپ سے معافی مانگتے ہیں، آپ معاف فرمانے والے ہیں۔ آج کی مبارک رات میں آپ نے اپنے حبیب کے ذریعے سے ہمیں کہلوایا ہے کہ آپ معاف فرماتے ہیں عام، اور آج کی رات برات کی رات ہے، آزادی کی رات ہے جہنم سے، اللہ ہم سب کو آزاد فرما دیجیے، ہماری گردنوں کو جہنم سے آزاد فرما دیجیے، ہمارے والدین کو معاف فرما دیجیے، اے اللہ ہمارے بوڑھے والدین کو معاف فرما دیجیے، اے پروردگار یہ بوڑھے اپنے قبروں میں اب کس کا سہارا رکھتے ہیں اور کون ہے آپ کے علاوہ، اے اللہ ان پر رحم فرما دیجیے، ذلتیں لغزشیں کس سے نہیں ہوتی ہیں، اللہ معاف فرما دیجیے، ان کی قبروں کو نور سے کر دیجیے، ہمارے والدین میں جو گزر چکے ہیں ان کی قبروں کو نور سے کر دیجیے، اور جو حیات ہیں ان کی زندگی میں برکت دیجیے، ان کو معاف فرمائیے، ان کو خوش کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما دیجیے، اے اللہ ہمارے رشتہ داروں میں جو گزر گئے ان کو معاف فرما دیجیے، آئندہ واباری میں جو گزر گئے ان کو معاف فرما دیجیے، اے اللہ ان میں جو زندہ ہیں ان کو بھی معاف فرما دیجیے، جنہوں نے ہم سے دعاؤں کے لیے کہا ان کو بھی معاف فرما دیجیے، ہمارے دوستوں کو معاف فرما دیجیے، دوستوں کے دوستوں کو معاف فرما دیجیے، اے اللہ ہمارے بھائیوں کو معاف فرما دیجیے، بھائیوں کے بھائیوں کو معاف فرما دیجیے، ان کے خاندانوں کو معاف فرما دیجیے، اے کریم آقا ہم سب کو معاف فرما دیجیے، یا اللہ ہمارے دلوں کو پاک صاف فرما دیجیے، اے اللہ ہم تمام گناہوں سے خاص طور پر توبہ کرتے ہیں جن کی وجہ سے مغفرت رک جاتی ہے، اے پروردگار ہم جانتے ہوں یا نہ جانتے ہوں، اے اللہ سچے دل سے ہم شرمندگی کے ساتھ آپ سے معافی مانگتے ہیں اور آپ سے ہمت اور توفیق مانگتے ہیں کہ اللہ استقامت آپ کے علاوہ حاصل نہیں ہو سکتی، سچی توبہ آپ کی توفیق کے بغیر ہو نہیں سکتی، اپنے کرم سے آپ ہمیں استقامت توبہ پر نصیب فرما دیجیے، ہم آپ سے معافی مانگتے ہیں، ہمیں آپ معاف فرما دیجیے، اے اللہ ہمارے والدین کو معاف فرما دیجیے، عائشہ و خالد کو معاف فرما دیجیے، اور پوری امت مسلمہ کو معاف فرما دیجیے، اے اللہ امت پر رحم فرما دیجیے، یا اللہ امت پر ہونے والے مظالم کے سلسلے کو ختم فرما دیجیے، اے اللہ امت پر ہونے والے مظالم کے سلسلے کو ختم فرما دیجیے، اے اللہ امت پر چھائے ہوئے خوف کے بادلوں کو امن سے مبدل فرما دیجیے، پوری امت مسلمہ کے خوف کو امن سے مبدل فرما دیجیے، امت مسلمہ کی بے عزتی کو عزت سے بحال فرما دیجیے، ان کے تفرق اور شتات کو وحدت سے مبدل فرما دیجیے، اے اللہ پوری امت کا بھلا فرما دیجیے، یا اللہ یہ آپ کے محبوب کی امت ہے، یا اللہ یہ آپ کے حبیب کی امت ہے، آپ اس پر نظر کرم فرما دیجیے، اپنی ناراضگی کو ختم فرما دیجیے، ہم نے بہت برا کیا، بہت غلطیاں کی، لیکن اے اللہ ہمارے پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے آپ ہم تمام پر نظر رحمت فرما دیجیے، اے اللہ ناراضگی کی نظر کو ختم فرما دیجیے، ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرما دیجیے، ہمیں اپنی ذمہ داری پر کھڑا فرما دیجیے، دین کی محنت میں جو ہم سے کوتاہی ہے اس کو معاف فرمائیے، دین پر چلنے میں جو ہم سے کوتاہی ہے اس کو معاف فرما دیجیے، اے اللہ پوری امت مسلمہ میں جہاں کہیں مسلمان پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دیجیے، پوری امت مسلمہ میں جہاں کہیں مسلمان پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دیجیے، امت کے مصائب کو ہٹا دیجیے، اے اللہ خوشحالی کے دن لا دیجیے، اے اللہ امن کے دن لا دیجیے، عزت کے دن لا دیجیے، ساری دنیا میں اسلام کا بول بالا فرما دیجیے، حق کی جڑوں کو جما دیجیے، اے اللہ ہدایت عامہ کے فیصلے فرما دیجیے، یا اللہ ساری انسانیت کو ہدایت سے نواز دیجیے، یا اللہ سارے انسان آپ ہی کے مخلوق ہیں، اگر یہ اسلام میں نہیں آئیں گے تو جہنم میں جائیں گے، پروردگار اس پر رحم فرما کر ان کو اسلام کی دولت سے مالا مال فرما دیجیے، اے اللہ اس ملک کو خاص طور پر ہدایت سے نواز دیجیے، اے اللہ اس میں ہدایت کو عام فرما دیجیے، اے اللہ ہر اچھی چیز آپ نے اس دنیا میں یہاں اس ملک میں بھیجی ہے، ہر اچھی چیز
دنیا کی آپ نے اس ملک میں بھیجی ہے، اچھے دین کو بھی بھیج دیجیے، ہر اچھے چیز کو ان کے نزدیک محبوب کر دیا ہے، دین کو بھی محبوب فرما دیجیے، اے اللہ اچھا دین کو محبوب کر دیجیے، اس ملک کے اندر خصوصیت کے ساتھ دین کی ہدایت کی فضائیں عام فرما دیجیے، اس کی ہوائیں چلا دیجیے، اے اللہ مسلمانوں کے بارے میں جو بدگمانیاں پائی جاتی ہیں اس کو دور فرما دیجیے، مسلمانوں کو اس سے بدگمان کرنے کے لیے جو تدبیریں کی جا رہی ہیں اللہ ان کو آپ ضائع فرما دیجیے، یا اللہ مخلوق تدبیر کرتی ہے لیکن آپ کی تدبیر پر غالب نہیں آ سکتی، مخلوق مکر کرتی ہے لیکن آپ سے زیادہ کوئی بہتر تدبیر کرنے والا نہیں ہے، اے مولا کریم آپ ہمارے حق میں تدبیر فرمائیے، ہمارے خلاف ہونے والے مکر اور تدبیروں کو باطل فرما دیجیے، اے مولا کریم حق کی جڑوں کو جما دیجیے، حق کا بول بالا فرما دیجیے، باطل کی جڑوں کو کھیڑ دیجیے، اے اللہ باطل کی جڑوں کو کھیڑ دیجیے، اے اللہ باطل کی جڑوں کو کھیڑ دیجیے، اے اللہ شیطنت کو اور بدی کو برائی کو ختم فرما دیجیے، اے اللہ دنیا کو اس سے پاک فرما دیجیے، اے کریم آقا کرم کا رحم کا معاملہ فرمائیے، اے اللہ ہم سب کو خصوصیت سے جو اس مجلس میں یا اللہ آپ کے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں بہن بھی اور بھائی بھی، اے اللہ اپنی رحمت خاصہ سے نواز دیجیے، ہم بے شمار ضرورتوں میں پڑے ہوئے ہیں، محتاج ہیں، اے اللہ آپ ہی ہمارے رب ہیں، ہماری ہر ضرورت آپ کے سامنے ہے، آپ علیم بذات الصدور ہیں، آپ علام الغیوب ہیں، جتنے بھائی بہنیں اے اللہ آپ کے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں، اے اللہ ان تمام کی جائز حاجتوں کو پورا فرما دیجیے، کسی کو بے مراد واپس نہ کیجیے، اے اللہ کریم کے دروازے پہ جب کوئی ہاتھ پھیلاتا ہے تو اس کا کرم اس کی اجازت نہیں دیتا کہ اس کو محروم بھیج دیا جائے، اے اللہ یہ سارے فقیر آپ کے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں، ہم سب کے سب فقیر ہیں، آپ غنی ہیں، ہم سب کے سب بھکاری ہیں، آپ داتا ہیں، اے اللہ مرادوں سے ہمارے دامنوں کو بھر دیجیے، اے کریم آقا ہمیں نواز دیجیے، اے اللہ ہماری حفاظت کے فیصلے فرمائیے، ہماری نسلوں کی حفاظت کے فیصلے فرمائیے، ہمارے ایمان و اعمال کی حفاظت فرمائیے، اے اللہ ہماری روزیوں کی حفاظت فرمائیے، اے اللہ ہماری صحتوں کی حفاظت فرمائیے، ہمیں عافیت عطا فرما دیجیے، اے اللہ ہم آپ سے عافیت مانگتے ہیں، ہم سب کو عافیت عطا فرما دیجیے، ہر قسم کی پریشانی سے، ہر قسم کے لوگوں کی دشمنی سے، دشمنوں سے، شریروں سے، شرارتوں سے، اے اللہ جنات سے، آفات سے، ہر قسم کی ظاہری اور باطنی مسائل سے اللہ ہم سب کو عافیت عطا فرما دیجیے، ہم سب کی حفاظت فرمائیے، یا اللہ اس میں جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا کر دیجیے، یا اللہ جو ان میں مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا کر دیجیے، اے اللہ جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا کر دیجیے، اے اللہ جو سودی قرضوں میں مبتلا ہیں عافیت سے ان کو نجات دے دیجیے، اے اللہ جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار سے لگا دیجیے، جو روزگار والے ہیں ان کی روزگار میں استحکام عطا فرما دیجیے، یا اللہ مسلمانوں کی روزی پر بھی مصیبت آئی ہوئی ہے، آپ اپنے کرم سے اس مصیبت کو دور فرما دیجیے، اے مولا کریم ان کی روزیوں میں اور ان کے روزگار میں ان کی ملازمتوں میں استحکام نصیب فرمائیے، سہولتیں نصیب فرما دیجیے، اے مولا برکت عطا فرما دیجیے، برکت والی حلال روزی کے دروازے کشادہ فرما دیجیے، برکت والی حلال روزی کے دروازے کشادہ فرما دیجیے، جن کی شادیاں نہیں ہوئی ان کی عافیت سے شادیاں کر دیجیے، جن کی شادیاں ہو گئی اولاد نہیں ہے ان کو اولاد دے دیجیے، جن کو اولاد ہو گئی ان کو نرینہ اولاد نہیں ہے ان کو نرینہ اولاد بھی دے دیجیے، جن کو اولاد ہو گئی ان کی اولاد کو نیک صالح بنا دیجیے، اے اللہ ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجیے، بری صحبتوں بری عادتوں سے بچا لیجیے، ان کی بہترین تعلیم و تربیت کی توفیق عطا فرمائیے، اے اللہ آپ کے حکموں پر چلنا ہمارے لیے آسان فرما دیجیے، اس کا شوق ہمارے اندر پیدا فرما دیجیے، آپ کے حبیب کی سنتوں پر چلنا آسان فرما دیجیے، اس کا شوق ہمارے اندر پیدا فرما دیجیے، نمازوں کی پابندی نصیب فرما دیجیے، روزوں کی پابندی نصیب فرما دیجیے، روزوں کو آسان فرما دیجیے، روزوں تک عافیت کے ساتھ ہم کو پہنچا دیجیے، اور رمضان کی برکتوں سے ہم سب کو پورا پورا مالا مال فرمائیے، اے اللہ ہماری زندگیوں میں برکت عطا فرمائیے، ہماری عمروں میں برکت عطا فرمائیے، ایمان اور اعمال میں کمال اور ترقی نصیب فرمائیے، اے اللہ جو اس طرح کی حاجت اپنے اندر رکھتا ہے، قانونی رکاوٹیں کسی کے ساتھ ہیں تو اس کی قانونی رکاوٹوں کو دور فرمائیے، امیگریشن کا مسئلہ کسی کا ہے تو اس میں آسانی فرما دیجیے، اے اللہ اس ملک میں رہنے اور یہاں رہ کر دین کی خدمت کرنے اور آپ کی بنائی ہوئی روزی کو حاصل کرنے، اللہ اس میں ہمیں سہولت نصیب فرما دیجیے، اس میں مسلمان بھائیوں کو جو رکاوٹیں ہیں ان کو دور فرما دیجیے، مسلمانوں میں اتفاق اور اتحاد پیدا فرما دیجیے، اے اللہ ان کو وحدت کلمہ کے ساتھ مجتمع فرما دیجیے، دین کی محنت کے لیے مسلمانوں کو کھڑا فرما دیجیے، اس کی ذمہ داری کے احساس نصیب فرما دیجیے، اے اللہ جو ہم نے آپ سے مانگا وہ بھی دے دیجیے، جو نہیں مانگا مانگنا چاہیے تھا وہ بھی نصیب فرما دیجیے، اے اللہ ہم آپ سے معافی مانگتے ہیں کہ ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا، اے کریم ایسے بے سلیقہ ہیں کہ مانگنے کا بھی سلیقہ نہیں، اے اللہ جو کمی ہو اس کو معاف فرما دیجیے، اور آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آپ سے مانگا ہے ہم وہ آپ سے مانگتے ہیں، آپ ہمیں دے دیجیے، اور جن جن چیزوں سے آپ نے پناہ مانگی ہم کی پناہ مانگتے ہیں، اللہ ہماری حفاظت فرمائیے، اے اللہ بر و بحر میں
خشکی میں کریم حرمین میں جہاں کہیں آپ کے ولی آپ سے دعائیں کر رہے ہیں اس مبارک رات میں، اور آپ ان کی دعاؤں کو قبول فرما رہے ہیں، پروردگار ان کی دعاؤں میں ہمارا بھی حصہ فرما دیجیے، اور ہماری دعاؤں میں ان کا حصہ فرما کر ان دعاؤں کو صرف قبولیت سے سرفراز فرما دیجیے۔ اے مولا کریم کرم کا رحم کا معاملہ فرمائیے، ہماری عبادتوں کو قبول فرمائیے، ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیے، ہماری نیک تمناؤں کو پورا فرما دیجیے، ہر قسم کے شرور و فتن سے ہمیں بچا لیجیے، ہر قسم کی آفت سے ہمیں بچا لیجیے۔ اے اللہ اپنے کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیے۔ وصلی وسلم وبارک علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و نبینا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ۔